بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، پچھلی مجلس میں ہم نے نوح علیہ السلام کی دعوت کے بارے میں دیکھا کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی اور قوم نے ان کو مذاق بنایا، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ ایک لمبے زمانے تک دعوت دینے کے بعد بھی جب لوگ نہیں مانے تو اللہ رب العالمین نے ان پر عذاب نازل کیا اور ایمان لانے والے لوگوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں کو ہلاک و برباد کر دیا، غرق کر دیا۔ نوح علیہ السلام پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے کفر اور شرک کے آنے کے بعد لوگوں کو توحید کی دعوت دی اور ایک لمبا زمانہ 950 سال دعوت میں گزار دیا۔ نوح علیہ السلام کے بعد عظیم الشان رسولوں میں ایک نام ابراہیم علیہ السلام کا بھی ہے، اور توحید اور قربانیاں دونوں بھی ان کی تاریخ میں نمایاں طور پر دکھائی دیتی ہیں۔ اللہ کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا، قوم کو دعوت دینا، باپ کو دعوت دینا، باپ دشمن بن جائے تو علاقہ چھوڑ دینا، بڑھاپے تک اولاد نہیں، اولاد پیدا ہونے کے بعد جب اللہ کی طرف سے حکم آئے کہ بیوی بچے کو چھوڑ دو، لے جا کر ان کو بسانا، مکہ میں بسانا، اپنی اولاد کو چھوڑ دینا، چہیتے بیٹے کو چھوڑ دینا، بیوی کو چھوڑ دینا، ہر چیز کے لیے بچے کو ذبح کرنے کا خواب دکھایا جا رہا ہے، اس کے لیے بھی تیار ہو جانا، اللہ کے لیے اپنی پسندیدہ چیزوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہونا اللہ کے لیے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں خاص طور سے نمایاں طور پر دکھائی دیتا ہے۔ لیکن ایک بڑا پہلو ان کی دعوت کا ہے، اور جو آج کے ہمارے عنوان سے متعلق ہے، کہ یہ جو نبی، جتنے بھی نبی تھے، خاص طور سے ان میں ابراہیم علیہ السلام ہیں، جن کی اولاد میں سے اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو کس طرح سے توحید کی دعوت دی اور ان کے ساتھ کیا ہوا اور قوم کے ساتھ کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر ان کا واقعہ بیان کیا ہے، ہم یہاں پر سورہ الانبیاء میں سے کچھ حصہ دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلِ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام کو نبوت سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے سمجھ بوجھ عطا کی تھی، وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ان کے معاملے کو ہم پہلے سے بخوبی جانتے تھے، ہمیں معلوم تھا ابراہیم کیسے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رشد عطا کی ابراہیم علیہ السلام کو، بچپن سے سمجھداری ان کو بہت پہلے سے ملی ہوئی تھی، اور اللہ کو معلوم تھا کہ یہ شخص کتنا لائق ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے نبی اور رسول بناتا ہے، انتخاب اللہ کا ہوتا ہے، اللہ کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے کون کیسا ہے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ، جب انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا، ان کو دعوت دیتے ہوئے۔ اب دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اللہ بیان کر رہا ہے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، یہ کیسے بت ہیں جن سے تم ہر حال میں ہر وقت چمٹے رہتے ہو۔ ان کی قوم بت پرست تھی، باپ خود لکڑی کی بت بنا کر قوم کو پرووائڈ کرتا تھا، پرووائڈر۔ باپ سے کہا، قوم سے کہا، یہ بت کیا ہیں؟ یہ ہر وقت انہی سے تم چمٹے رہتے ہو، انہی کے پاس بیٹھے رہتے ہو، مجاور بن کے یا جیسا بھی بن کے، عاکفون،
ڈٹے رہنا، جمے رہنا، پکڑے رہنا. اعتکاف اسی سے کہ ایک جگہ ڈٹے رہنا، جمے رہنا. تو انہی کے پاس تم بیٹھے رہتے ہو. کیا یہ بت؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین. قوم نے کوئی انٹلیکچوئل جواب تو نہیں دیا. قوم نے جواب دیا تو کیا کہا؟ ہمارے باپ دادا ایسے ہی کرتے آئے ہیں. ہمارے باپ دادا کو ہم نے انہی کی عبادت کرتے دیکھا، جیسا باپ دادا کرتے آئے ہم بھی کر رہے ہیں. تو ہمارا ریزن ان کی عبادت کرنے کا کیا ہے؟ باپ دادا کی پرمپرا. ہمارے باپ دادا کو ہم نے دیکھا کہ وہ انہی کی عبادت کرتے آئے، اس لیے ہم بھی ان کی عبادت کرتے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ شرک میں اصل عام طور سے آپ کو دکھائی دے گا کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے، اس میں صرف باپ دادا کی پیروی ہوتی ہے. کیوں کر رہا بھائی ایسا؟ درگاہ پر جا کے سجدے کیوں کر رہا؟ ہمارے باپ دادا پہلے سے کرتے آئے، ایسا پہلے سے ہوتا آیا ہے، یہی ان کے پاس دلیل ہوتی ہے. کیوں کر رہا ہے وہ دلیل نہیں ہوتی ہے، اس کی وجہ کچھ نہیں ہوتی ہے. وجہ باپ دادا ہے، ان کو جا کے پوچھو، ہم کو مت پوچھو. تو انہوں نے، قوم نے جواب دیا، انہوں نے پوچھا یہ بت کیا ہے؟ ہر وقت اس کے ساتھ ان کے پاس بیٹھے رہتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو، کیا ہے یہ؟ اس میں تمہارے یعنی کیا بنیاد کیا ہے اس کے لیے؟ کا بنیاد میں کچھ چیز نہیں ہے، ہم نے باپ دادا کو پہلے سے ایسا کرتے دیکھا ہے. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبین. اگر ایسا ہے دیکھو تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی ایک کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو. غلط ہے یہ کام، صحیح نہیں ہے، یہ ایسا کرنا ہدایت نہیں ہے، یہ گمراہی ہے کہ تم اپنے ہی ہاتھوں بنائی ہوئی مورتیوں کو، بتوں کو پوجتے ہو. تو تم بھی غلط جا رہے ہو، تمہارے باپ دادا بھی غلط تھے، صحیح نہیں ہے یہ. قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین. قوم نے کہا واقعی تم ہمارے پاس حق لائے ہو یا مذاق کر رہے ہو؟ جب ایک ایسی چیز جو سماج میں چھائی ہوئی ہو اور آدمی اس سے ہٹ کے کوئی بات کرتا ہے تو لوگوں کا رسپانس کیسا رہتا ہے؟ صحیح میں مذاق تو نہیں کر رہا، کیا یہ واقعی حق ہے یا تم مذاق کر رہے ہو؟ قال بر، کہا قال بر ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن. یہ تمہارے رب نہیں ہے، تمہارا رب تو وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا جب وہ نہیں تھے، نئے سرے سے پیدا کیا، عدم سے وجود میں لایا تمام چیزوں کو، اور وہ آسمانوں کا بنانے والا ہے، زمین کا بنانے والا ہے. الذی فطرہن، جس نے ان سب کو پیدا کیا. وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس بات کا میں خود بھی گواہ ہوں. میں بولتا ہوں کہ ایسا ہے کہ تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. یہ چھوٹے موٹے تمہارے بنائے ہوئے تمہارے معبود ہو سکتے ہیں؟ کون بنائے ان کو؟ تم بنائے، تم خود بناتے ہو. ایک دوسری جگہ پہ اللہ نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ کیا تم اپنے ہاتھوں بنائے ہوئے بتوں کو پوجتے ہو؟ اتعبدون ما تنحتون، خود ہی تم اپنے ہاتھوں سے جس چیز کو بناتے ہو پھر تم اس کی عبادت کرتے ہو. یعنی تمہاری تخلیق ہے، وہ تمہارے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیز ہے جو اپنے بننے میں تمہاری محتاج ہے، تم اس کی عبادت کرتے ہو. وہ اپنے وجود میں تمہاری محتاج، جیسی ناک بناؤ گے، جیسے کان بناؤ گے، جیسے ہاتھ بناؤ گے، جیسی پوزیشن میں بنایا تمہاری چاہت، اور تم اس کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہو جو تمہارا محتاج. میں اس کی عبادت کرتا ہوں. تمہارا وہ رب ہے جس نے ایک دو نہیں ساری چیزوں کو پیدا کیا، آسمان بھی اور زمین بھی. اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین جس سے پانی برستا ہے، جس میں اناج اگتا ہے، جس میں تم جیتے ہو، تمہاری رہنے کی جگہ جو بنی ہوئی ہے، اور اوپر چھایا ہوا آسمان. اس کا بنانے والا کون ہے؟ یہ بنائے؟ ان کو تو تم نے بنایا ہے. تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں گواہ ہوں اس کا. میں گواہ ہوں کہ تمہارے رب یہ نہیں ہے، تمہارا رب اللہ ہے، آسمان و زمین کا بنانے والا ہے. وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ،
اب بعض علماء نے کہا آپ نے جی میں کہا، ابراہیم علیہ السلام نے سب کے سامنے تو نہیں بولا، کہا کہ اللہ کی قسم میں تمہارے ان بتوں کے ساتھ ایک ترکیب کروں گا، جب تم پیٹ پھیر کے جاؤ گے نا، جب یہ باتیں کرنے والے جن سے بات ہو رہی ہے جب یہ نہیں رہیں گے تو میں ایک ایسی ترکیب کروں گا ان کے ساتھ کہ ان کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتی ہے، میں ان کے ساتھ ایک ترکیب کروں گا۔ فجعلہم، اب کیا انہوں نے، ایک دن ایسا آیا جو ان کی عید کا تھا، ساری پبلک اپنے بتوں کو، عبادت گھر جو بھی ان کا تھا اس کو چھوڑ کے، وہ میلہ ٹھیلا جو بھی لگتا تھا اس عید کے دن وہ سارے لوگ جا کے اس میں شریک ہو گئے۔ یہاں جہاں عبادت گاہ تھی کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی نگرانی کرنے والا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی لوگوں نے کہا چلو، کہا میری مزاج ٹھیک نہیں، طبیعت ٹھیک نہیں میری، کیونکہ تمہارا شرک اور یہ سب دیکھ کے طبیعت خراب ہو جاتی، میری طبیعت صحیح نہیں گئے۔ وہ سب گئے، یہ نہیں گئے۔ کیا کیا؟ وہی کام جو پہلے سوچ کے رکھے تھے۔ فجعلہم جذاذا الا کبیرا لہم لعلہم الیہ یرجعون۔ ابراہیم علیہ السلام نے جتنے بھی بت رکھے ہوئے تھے سارے بتوں کو ٹکڑے 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 کر دیا، کرنا نہیں ایسا، وہ ابراہیم علیہ السلام تھے، ہمارے نبی نے ایسا کیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کعبہ میں جا کے کیے جہاں بت رکھے ہوئے تھے؟ سچویشن الگ تھی، سچویشن الگ ہے۔ آج کوئی نادان جا کے کرے گا فساد ہو جائے گا۔ اس کو پڑھیے اور سمجھیے، حالات کے اعتبار سے ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے، ہم لوگ اکیلے ہیں، ہماری پوری قوم ہے، سب قوم کو بھگتنا پڑے گا۔ کوئی نادان جا کے کچھ ایسا کرے گا تو یہ کرنا ورنہ نہیں۔ اس کی رسپانسبلٹی بھی کون کس پر تھی؟ ابراہیم علیہ السلام پر۔ اکیلے ہیں وہ، ہم اکیلے ہیں نہیں ہیں، سماج کو بھگتنی پڑتی غلطیوں پر ایسی سزا اس کی۔ تو فجعلہم جذاذا الا کبیرا لہم لعلہم الیہ یرجعون۔ ابراہیم علیہ السلام نے سارے بتوں کو توڑ دیا، لیکن ان میں جو سب سے بڑا بت تھا اس کو چھوڑ دیا، سب کو توڑا اور اس کو چھوڑا۔ لعلہم الیہ یرجعون۔ اور بعض علماء نے کہا کہ اس کے کندھے پہ کلاڑی بھی رکھی کہ اس نے ہی سب کو توڑا ہے، لوگوں کو بظاہر ایسا دکھائی دے اور ان کی عقل سوچنے پر مجبور ہو جائے۔ تو سب کو توڑا لیکن ایک کو ویسے ہی چھوڑ دیا تاکہ وہ اس کی طرف لوٹیں کہ یہ بچا ہوا ہے۔ پوچھتے ہیں اس سے کیا ہوا بھائی بتاؤ؟ جب وہ لوگ واپس لوٹے وہاں سے، قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین۔ جب واپس لوٹے، جب دیکھا بتوں کا یہ حال ہے تو آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کون کیا یہ ہمارے بتوں کے ساتھ میں، ہمارے معبودوں کے ساتھ کس نے کیا ایسی حرکت؟ انہ لمن الظالمین، بڑا ظالم ہے وہ جس نے ایسا کیا ہے، بہت بڑی زیادتی کر دی، بہت غلط کام کر دیا اس نے۔ جب یہ ڈسکشن ہوا لوگوں میں تو کچھ لوگوں نے کہا قالوا سمعنا فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم، اور ایک لڑکے کو، نوجوان کو ہم نے سنا تھا، فتح نوجوان، جوانی کی عمر میں ابراہیم علیہ السلام کا یہ معاملہ تھا۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ سمعنا فتن، ایک نوجوان کو ہم نے ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے سنا تھا، ان کو غلط بولتا ہے، ان کی عبادت مت کرو اور آسمان و زمین کے بنانے والے کی عبادت کرو، بتوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اور بت جو ہیں یہ تمہاری کریشن ہے، تمہاری بنائی ہوئی چیز ہے، تم خود بناتے ہو، تم ان کے بارے میں جو نیگیٹو کمنٹس آ رہے تھے وہاں سے آ رہے تھے۔ ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہ ان کے بارے میں بات کرتا ہے، یقال لہ ابراہیم، قالوا فأتوا به علی اعین الناس لعلہم یشہدون، کہا لاؤ اس کو سب کے سامنے لاؤ تاکہ دیکھیں لوگ اس کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں، لعلہم یشہدون، تاکہ لوگ اسے دیکھ لیں اور یہ بھی دیکھ لیں کہ ہم اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں، لاؤ پکڑ کے اس کو۔ جب لے کر آئے تو اب سوال جواب شروع ہوا، قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ تم نے کیا ہے؟
قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس نے کیا، یہ جو بڑا ہے نا اس نے کیا، پوچھو ان سے، اگر بولتے ہو تو پوچھ لو. یہ جھوٹ نہیں ہے، بظاہر جھوٹ ہے، لیکن اتنا کھلی بات ہے کہ آدمی کو سمجھنے میں دیری لگے گی. اس نے کیا، ہلتا بھی نہیں، وہ ہم تے سال سے دیکھ رہے اس کو وہاں کے وہاں ہے، وہ کیسا کیا ہو. اور ان سے پوچھو یہ بتائیں گے کس نے کیا. بات کرتے کیا، وہ بت ہے نہ ہو تو بات کرتے نہیں، ہلتا نہیں، اور تم اس کو پوچھ رہے ہو. جو اپنا ڈیفنس نہیں کر سکتے ہو ان کو پوچھتے ہو تم کو بچائیں گے، اور جو حرکت نہیں کر سکتا ہے، ان کو توڑ نہیں سکتا ہے، وہ تمہارے کسی اور کام آ سکتا ہے. تو یہ بتانا تھا، تو کیا کہا، اس نے کیا، ان کو پوچھو. اب جب انہوں نے ایسا کیا کہا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون. وہ آپس میں ڈسکس کرنے لگے اور کہا بات یہ کہ تم لوگ ہی ظالم. آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے اب کون کیا کون نہیں کیا یہ تو بات کی بات ہے، لیکن تم سب کے سب چھوڑ کے گئے کیسا ایسا، اپنے معبودوں کو ان کے حال پہ چھوڑا. کوئی تو آ کے کر کے گیا ایسا. ظالم تم لوگ ہو، سیکیورٹی کا انتظام صحیح تم نے کیا نہیں. اپنے معبود کو سیکیورٹی لگتی نا، تم نے سیکیورٹی ان کو دیے نہیں، کوئی تو آ کے ان کو توڑ پھوڑ کے چلا گیا. ظالم تم لوگ ہو جس نے انتظام نہیں کیا ان کی حفاظت کا. انتظام حفاظت کا معبودوں کی تو کرے گا؟ اگر واقعی وہ معبود ہونے لائق ہے تو تیری حفاظت وہ کرنا چاہیے. لیکن آپس میں کیا کہنے لگے، ظالم تم لوگ ہو، تم لوگوں نے ان کی حفاظت کا انتظام نہیں کیا، اس وجہ سے ایسا ہوا. اگر کوئی نہ کوئی ایک ٹھہر جاتا یہاں پہ نگرانی کرنے والا، چوکیداری کرتا، کوئی چوکیدار ہوتا تو یہ محفوظ رہتے. لیکن دیکھو ہم سب چھوڑ کے چلے گئے. ظالم ہو تم لوگ، غلطی تمہاری اصل میں، توڑنے والے کی تو ہے، لیکن بڑی غلطی کس کی ہے، معبودوں کو ان کے حال پہ چھوڑنے والے کی. فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. لیکن پھر تھوڑا سا حق واضح ہوتا ہے تو تھوڑی روشنی ہوتی ہے. تھوڑا سا لگنے لگا کیسے بت ہے، اپنی بھی حفاظت نہیں کر سکتے، اپنی کیا کریں گے. لیکن چونکہ باپ دادا کے رسم رواج ذہن پر غالب ہوتے ہیں، آدمی تھوڑی سی روشنی ہوتی پھر لائٹ چلی جاتی. اللہ نے کہا ثم نكسوا على رؤوسهم، پھر اپنے سر پر واپس الٹے ہو گئے، یعنی الٹی عقل واپس ہو گئی. جیسے پہلے غلط ذہن تھا، تھوڑی دیر کے لیے سمجھ میں آنے لگا تھا کہ یہ کچھ کام کے نہیں ہیں، یہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، ہماری کیا کریں گے، یہ اپنے کام نہیں آ سکتے، بول تک نہیں سکتے کون توڑا اتنا بتا تک نہیں سکتے ہیں. لیکن پھر واپس سے کیا کہا اللہ نے کہ ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے تم کو معلوم ہے نا یہ بولتے نہیں، بولتے کبھی آج تک بات کیے کبھی نہیں بولتے. یہ لقد علمت کیسا بول رہا تو ان کو پوچھ، نہیں بولتے، یہ بات نہیں کرتے. یہ اس میں خود جو ہے یہ رد تھا کہ ایسے معبودوں کو پوچھتے ہو جو اتنی امپورٹنٹ سچویشن میں، کرائسس میں بھی نہیں بولتے. کچھ بولنے کا ٹائم ہے، یہ بولنا چاہیے، تمہاری اتنی بڑی ضرورت ہے، کون کیا یہ بتاؤ. تمہارے معبود نہیں بتا سکتے، تم کو سامنے تمہارے رکھے ہوئے ہیں، لیکن یہ بتا نہیں سکتے کہ کون آیا. بچا نہیں سکتے اپنے آپ کو تو ٹھیک، کم سے کم بتا بھی نہیں سکتے، اپنے آپ کو بچا بھی نہیں سکتے، اور تم کو بتا بھی نہیں سکتے کون کیا، یہ کیا کام کیے. یعنی اتنی عاجزی کی ہے، ایسوں کو تم پوچھتے ہو. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس عمل کے ذریعے سے قوم کی عقل کو جگانے کی کوشش کی. ثم نكسوا، لیکن تھوڑی دیر کے لیے عقل جاگی ان کی، واپس سو گئی.
ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قوم نے کہا تجھ کو معلوم ہے نہیں بولتے نہیں, کیسا بول رہا ہے ان کو پوچھو. ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال اتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم ایسوں کو پوچھتے ہو جو تم کو کوئی کسی چیز کا فائدہ نہیں پہنچا سکتے اور کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے. تم مانتے ہو نا, تم کو کیا فائدہ پہنچا انہوں نے, اور میں نہیں مانتا نا, مجھ کو کیا نقصان پہنچا ہے. جس نے بھی توڑ کے گیا, جس نے بھی ان کو توڑا ہے, یہ ان کو اس کو کوئی نقصان پہنچا سکے نہیں. اور تم ان کی اتنی عبادت کرتے ہو, خدمت کرتے ہو, نگرانی کرتے ہو, ہمیشہ چمٹے رہتے ہو, بیٹھے رہتے ہو تکتے ہمارا معبود کتنا خوبصورت, ہمیشہ بیٹھے رہتے وہاں پہ. تمہارے کیا کام آئے, پوچھے تو بتا تک نہیں سکتے تم کو کہ کون توڑ کے گیا. انفارمیشن کی حد تک بھی فیل ہیں. اور جس نے ان کو توڑا ہے اس کا بھی کچھ بگاڑ نہیں سکے, یہ تو کس کا کیا بگاڑیں گے بتاؤ, وہ آ کے توڑ کے گیا ان کو. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ایسوں کو پوچھتے ہو, ایسوں, دیکھیے شرک انسان کی عقل خراب کر دیتا. کتنے لوگوں کو دیکھا ہوگا آپ نے, کمپیوٹر کی پوجا کر رہا آدمی. کمپیوٹر کس نے بنایا؟ انسان نے. لیکن اسی کو انسان اسی کی عبادت کرتا ہے. گاڑی کی چلاتا وہ, رائٹ جانے کا لیفٹ جانے کا گاڑی بولتی, یا اپنی مرضی سے دائیں تو دائیں بائیں, اس کے اوپر بیٹھتا, سوار ہوتا اس کے اوپر, لیکن اس کی عبادت کرتا ہے, اس کو پوجتا ہے. انسان کا ہمیشہ سے مسئلہ یہ رہا, امید یا منفعت اور ضرر یا خوف کی بنیاد پر وہ پوجا کرتا ہے. جس سے فائدہ ہے, جس سے امید ہے, اس کو معبود کا درجہ دے دیتا ہے. جس سے ڈر ہے, جس سے نقصان ہے, اس کو بھی معبود کا درجہ دے دیتا ہے. یہ دو ہی چیزیں ہیں. اور پھر تیسری چیز ہے تعظیم کی وجہ سے. بہت مہان ہو آپ, بہت اونچے ہو, ماں باپ سے لے کے سب, تو نفع کی وجہ سے, نقصان کی وجہ سے, امید اور خوف کی وجہ سے, اور تعظیم کی وجہ سے, عزت اور احترام کی وجہ سے آدمی عبادت کرتا ہے. مسلمانوں میں بھی آپ دیکھیے کتنے لوگ ہیں, اگر پیسہ گر گیا اور پیسے پہ پاؤں پڑ گیا, کیا کرے گا؟ اٹھا کے, یہ دوسری قوموں سے ہمارے اندر آیا ہے. پیسے پہ پاؤں نہیں دینا, پیسے پہ پاؤں نہیں دینا. گر گیا بھائی, پیسہ ہے, اٹھا لیا, کیا ہے. لیکن اس کی اتنی تعظیم ہے کہ اس کو کیا ہے, پیسہ ہے بھائی, ساری دنیا اس سے چلتی نا, چلتی, کورونا میں چلی, پیسہ ہے, ٹیشو پیپر نہیں ہے, لڑ لیے لوگ. ہم لوگوں کو اتنا نہیں لگتا ہے, ویسٹ میں بہت لگتا ٹیشو. مال کے مال سب پہلے ٹیشو خرید لیے سب لوگ, اور تھوڑے جو بچے اس کے لیے آپس میں لوگ لڑنے لگے. پیسہ ہے, پیسہ کوئی چیز نہیں ہے. پیسہ تھا لوگوں کے پاس, ڈاکٹر صاحب, میرے باپ کو, بھائی کو, ماں کو, بہن کو آپ اسپتال میں بھرتی کرو, جتنا پیسہ چاہیے لے لو, اچھا کرو, ان کو جگہ ہی نہیں. اور ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. پیسے سے جان ملتی کیا؟ پیسے سے دوا ملتی, شفا نہیں ملتی. پیسے سے بستر ملتا, نیند نہیں ملتی. پیسے سے نیند کی گولی ملتی, سکون نہیں ملتا. تو انسان بعض اوقات چیزوں کے فائدے کی وجہ سے ان کو پوجنے لگ جاتا ہے, یا تعظیم کی وجہ سے. بابا بہت زبردست ہے, اور یہ سب کہانیاں ہوتی ہیں. جو سیلس مین ہوتے ہیں نا, وہ بولتے بھائی کیا کرنے کا, آپ کو پیسہ نہیں آ رہا ہے, جاب نہیں مل رہا ہے, کام کریں گے, درگاہ بنائیں گے, پبلک آئے گی, چندے کا ڈبہ رکھیں گے وہاں پہ, لوگ چندہ ڈالیں گے, اپنا کام ہو گیا, ختم. لیکن بھائی مانیں گے کیسا لوگ, کیا ہے یہ, بابا کی کہانی بنائیں گے اپن. اور پھر کہانی بناتے ہیں. ایک بابا تھے, بہت زبردست تھے, اسلام کے لیے جنگ لڑے, اور لڑے تو
سر اڑا دیے دشمنوں نے، لیکن پھر سر اڑانے کے باوجود بھی لڑتے لڑتے وہاں تک گئے تو ان کا سر وہاں دفن ہے اور یہ ان کا ایکسٹینشن ہے دوسرا، یہاں پہ دھڑ ہے ان کا. بغیر سر کی لڑے ہو، لڑنے کے لیے سر لگتا گیا، ہاتھ لگتا نا. ایسے بھی کہانیاں بنا کے رکھے لوگ، اور پبلک بھی سنتی ہو کتنے بڑے بابا تھے نا، بغیر سر کے لڑے. ہاں لوگ ماننے کے لیے تیار ہیں، آپ کچھ بھی سناؤ ان کو. اور پھر آپ دیکھیے تھوڑے سے وقت میں ہمارے بھی اسی درگاہ بنا کے رکھے لوگ، کچھ بھی نہیں، وہاں جوا کھیلتے بیٹھتے تھے لوگ. اب معلوم نہیں ان کو پیسے کم پڑے کیا ہوا، انہوں نے ایک درگاہ بنا دی، اور ہم لوگ جانتے ہیں کچھ بھی نہیں تھا. کہاں سے آئی یہ درگاہ یہاں پہ؟ تو وہی جو پھونکنے والے جتنے بھی اس طرح کے ہوتے ہیں انہوں نے بیٹھ کے بنا دیے درگاہ وہاں پہ. ایسی کتنی درگاہیں، نیچے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں بنا دیے لوگوں نے. اور ہمارا ملک بھی ایسا، یہاں پہ سارا آستھا کی بنیاد پر ہی ہوتا. ہم لوگ بھی قوموں سے یہی سیکھیں، بس کسی نے بتا دیا وہ بابا بہت زبردست ہے، وہاں گئے نا کام بن جاتا. تو یہ مارکیٹنگ ایجنٹس جو ہے پھیلے ہوئے رہتے یہاں وہاں. آدمی دور دور سے سفر کر کے جاتا ہے اور وہاں بڑا چندے کا ڈبہ رکھا ہوا ہوتا ہے، اس میں پیسے ڈالتا، اور بابا میری دکان نہیں چل رہی ہے. یہ چندے کا ڈبہ کیوں ہے بھائی؟ ابھی یہاں چندے کا ڈبہ نہیں ہونا چاہیے، یہاں پر اے ٹی ایم ہونا چاہیے. اگر بابا کے یہاں سے ملتا ہے تو چندے کا ڈبہ نہیں، جانے والا نہیں ہونا چاہیے، آنے والا ہونا چاہیے. کہ جو بھی بابا کے در پہ حاضر ہوتا ہے وہ 911 دبایا، سیدھا پیسے نکلتے اس پہ سے باہر. ہے ایسا؟ نہیں ہے. بابا کو بھی چندہ لگتا ہے. یہ بولے بابا نہیں لیتے ہیں، پھر کون لیتا؟ وہ مجاور لیتے درگاہ کے مینٹیننس کے لیے، یا اور بھی ضروریات ہوتی ہیں تو بابا ان کو نہیں دیتے. وہ تو اتنے قریب ہے، ان کو تو ڈبل دینا چاہیے. تو اتنے دور سے آئے تیرے کو دیں گے، اور تیری دکان وہاں ہے، وہاں سے پاور جائے گا اور دکان پھلے گی پھولے گی. یہاں کے یہاں درگاہ کو ریپیئر کرنے کو پیسے نہیں ہیں. یہاں کے یہاں جو درگاہ کا مجاور ہے اس کے لیے ضرورت پڑ رہی ہے اور اس کے لیے نہیں ہے. ہم اولیاء کی شان میں گستاخی نہیں کرتے ہیں، لیکن اولیاء کے نام پہ جو تجارت لوگ کرتے ہیں ہم اس کے خلاف ہیں. اللہ والوں کا احترام ہونا چاہیے، لیکن اللہ والوں کے نام سے جو لوگ تجارت کرتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے. کوئی اللہ والے بولے ہم کو پیسے لا کے دو، وہ دنیا چھوڑنے والے لوگ تھے، جتنا ملا کھا لیا جی لیا. اللہ کی عبادت کرو، اس طرح سے زندگی چلتی تھی، اور کچھ محنت کر کے اپنا کھا لیتے تھے. اللہ والے ایسے نہیں تھے کہ چندے کا ڈبہ لے کے کوئی بابا دیکھے واقعی اللہ والا کوئی ہے ایسا چندے کا ڈبہ لے کے گھومتا، ہاں لا دے بابا دھیان اس کے اندر ہے، ایسا کوئی اللہ والا نہیں ہوتا ایسا. لیکن اللہ والوں کے ناموں پہ آج یہ ہو رہا ہے. اب پبلک جاتی ہے اور کرتی ہے سب کچھ. عام طور سے شرک ایسا ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے قوم سے کہا کیسوں کی عبادت کرتے تم؟ اپنی ہاتھ تم نے بنایا، اور اپنی ہاتھ بنا کے ان کو پوچھتے ہو، نہ فائدہ پہنچا سکتے نہ نقصان. ماننے والوں کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، نہیں ماننے والوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. بھائی جتنے لوگ شرک کو نہیں مانتے ہیں ختم کر دی بتوں نے ان کو. جو بھی لوگ ہوتے ہیں دیکھو ایسا نہیں کیے نا، بابا ناراض ہوئے نا عذاب آتا، تو ہمارے اوپر کیوں نہیں آنا؟ ہم شرک نہیں کرتے ہیں، ہم سجدے نہیں کرتے ہیں درگاہوں پہ جا کے، ہم دعائیں نہیں مانگتے ہیں اللہ والوں سے، ہم اللہ سے مانگتے ہیں. ہم اللہ والوں کی عزت کرتے ہیں لیکن ان کو معبود کا مقام نہیں دیتے. ہم کو کیوں فنا نہیں کرتے؟ بڑھتے جا رہے کیوں بڑھتے جا رہے؟ ہر طبقہ بول رہا ہے بچوں آئیں لوگوں سے، ہر چیز کی دلیل مانگتے ہیں لوگ. بڑھتے جا رہی ہے، ہر گلی چوک نکڑ پہ دکھائی دے رہے، ہر مسجد میں آمین سنائی دے رہا. کیوں بڑھ رہی ہے؟ گھٹنا چاہیے نا. جتنے بھی بابا لوگ ہیں سب ان کو کیا کرنا چاہیے؟ بھسم کر دینا چاہیے، دفن کر دینا چاہیے. نہیں ہو رہا. اور جتنے مجاور ہیں سب پریشان ہیں. ان کو سوال پوچھ رہے لوگ، جواب نہیں ان کے پاس. کتنے ویڈیو آپ نے خود دیکھے ہوں گے. نماز فجر کی نماز کتنے رکعتیں بابا کو پوچھے مجاور کو، 2 سنت 2 نفل بولتا ہو. فجر کی نماز کتنی ہے؟ آپ لوگوں نے سب نے زیارت کی ہوگی ویڈیو کی. ہاں یہ حال ہے.
مجھے فجر کی نماز کتنی ہے بتاؤ، تو کیا بولتا ہے وہ تو مجھ کو نہیں معلوم، ایک تو بتا رہا نہیں معلوم، وہ بابا ہو رہے تھا، میں بتا رہا تیرے کو، بڑا سینئر جو ہے ایگزیکٹو، بولا دیکھ فجر کی نماز ہے 2 سنت اور 2 نفل، بولا سر تالی بجاؤ بابا کے لیے، سب تالی بجا رہے اس کے لیے، یا وہ بھی کانفیڈنس میں آ گیا، مطلب صحیح بول دیا، اس کو بھی ہوا، پہلے کنفرم نہیں تھا وہ، اب جب اس طرح کا ٹریٹمنٹ ہوا، اس کا سواگت ہوا، تو اس کا مطلب 2 سنت 2 نفل، اور کیا ہے، گویا کہ سالوں سے پڑھ رہا ہے 2 سنت 2 نفل۔ یہ حال ہے لوگوں کا، اللہ کو چھوڑنے کے بعد سوائے ذلت کے کچھ نہیں۔ تو جو لوگ اس طرح سے بناتے ہیں اس میں فائدہ ہوتا ہے ان کا، اور ایمان کا نقصان ہوتا ہے لوگوں کا، پیسہ بھی جاتا، ایمان بھی جاتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم شيئا، النکرہ فی سیاق النفی، ایسوں کی عبادت کرتے ہو، ایسوں کو پوچھتے ہو جو کچھ بھی تم کو فائدہ نہیں دے سکتے، کچھ بھی نہیں، اتنا بھی نہیں کہ بتائیں کرمنل کون ہے، انویسٹیگیشن میں بھی تمہارے کام نہیں آ سکتے، ان کو ہی توڑ کے کوئی گیا ہے اور تم لوگ ڈھونڈ رہے ہو کون کیا، یہ ڈسکشن آیا پورا، اس انویسٹیگیشن میں ایک بدھ بھی نہیں بول سکتا میں بتاؤں کون کیا، ایک بھی نہیں بول سکتا، اتنا بھی فائدہ تم کو نہیں دے سکتی ہے، اور کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، جس نے کیا اس کو برباد نہیں کر سکتے، کیا کام کے پھر یہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، افسوس ہے تم پر اور ان پر بھی جن کی تم عبادت کرتے ہو، اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے جن کو تم پوج رہے ہو ان پہ بھی افسوس ہے اور خود تم پہ افسوس ہے، افلا تعقلون، تھوڑا بھی عقل سے کام نہیں لیتے تم لوگ، ذرا تو عقل چلاؤ، سوچو تو صحیح، سوچتے نہیں، عقل چلاتے نہیں تم۔ پبلک جب ٹینشن میں آئی، بہت ہی زیادہ ہوگا اس کا، ہاں جب دعوت دی اور اپنے بتوں کے بارے میں اس طرح سے دیکھا، جواب تو کچھ بن نہیں پڑا، تو فوراً کیا کہا، قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کے مقابلے میں ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ جب علمی جواب نہیں ہوتا ہے، جب دلیل نہیں ہوتی ہے تو طاقت استعمال ہوتی ہے، کیا کہا، قالوا حرقوا، اس کو جلاؤ، جلا ڈالو، اس کو بھسم کر دو، راکھ کر دو اس کو، وانصروا آلہتکم، اپنے معبودوں کو سپورٹ کرو، وانصروا آلہتکم، اپنے معبودوں کی مدد کرو، معاملہ الٹا ہو رہا، مدد کس کی کر رہے ہیں، معبودوں کی، اپنے معبودوں کو سپورٹ کرو، اس کو جلا کے، یہ معبودوں کا دشمن ہے، ان کے خلاف بولتا ہے، جلا ڈالو اس کو، ان کنتم فاعلین، اگر کچھ کر سکتے ہو تو یہ کرو، اس کو جلا دو، اس کو آگ میں ڈال دو، اس کو ختم کر دو، قتل کرو اس کو۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے آگ ہی کو حکم دیا، اے آگ تو ٹھنڈک اور سلامتی بن جا ابراہیم کے لیے، تو ٹھنڈک اور سلامتی بن جا ہمیشہ کے لیے، سب کے لیے، سب کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں، کس کے لیے، کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، ابراہیم کے لیے تو ٹھنڈک اور سلامتی بن جا۔ ایک بندے کے لیے آگ کا قانون اللہ نے چینج کر دیا، لیکن وہ بندہ وہ صرف اللہ کا بندہ تھا، کسی اور کا بندہ نہیں، اور اللہ نے فرمایا وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، انہوں نے ابراہیم کے مقابلے میں چال بازی کی، ترکیب بنائی، پروگرام پورا بنایا ان کو جلانے کا، فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، لیکن ہم نے ان کو خود ذلیل کر دیا۔ فرشتے آئے، ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کے لے کے گئے، ایسا نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے آگ کو جلانے کے لیے تم آگ میں ڈالتے ہو، انہوں نے لمبے دور تک بڑی آگ جلائی ایک دم، اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا،
دیکھو اب کیسا ہوتا ہے اس کا, نہیں مانتا نا اپنے معبودوں کو, دیکھو ایسا انجام ہوگا. سب کے لیے نصیحت ہو جائے گی. اس کے بعد کوئی بھی یہ دعوت دیا, کوئی بھی ایسا کیا, یاد رکھو دیکھو ہم اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. سب جمع ہو دیکھنے کے لیے, سارے لوگ دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے. اللہ اللہ ہے. اللہ تعالیٰ اب ڈال دیا آگ میں, تو آگ میں ڈالنے کی بہت جل رہا نہیں, وہ آگ میں ڈالے, آگ ٹھنڈک ہو گئی, جلا رہی نہیں, اور ابراہیم علیہ السلام آرام سے اندر ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس آگ ہی کو حکم دے دیا. تم کیا سمجھتے ہو ہمارے بندے کو جلاؤ گے تم؟ آگ بھی ہمارے حکم کے تابع ہے. یہ آگ تمہارے حساب سے نہیں ہے, جلائی تم نے, لیکن اس کو جلائے گی نہیں, کیونکہ اللہ کا بندہ ہے وہ. اللہ کی مدد ابراہیم علیہ السلام کے لیے آئی. اب سوچئے ابراہیم علیہ السلام ٹکے رہے, ان کو آگ میں ڈالا جا رہا. ٹھیک ہے, میں اس پہ غور کرتا ہوں اپنے اوپینین پہ, اگر آپ کو میری وجہ سے کوئی دکھ پہنچاؤ تو میں معافی چاہتا ہوں. کہ جو ہے وہ ہے, بتوں کی عبادت نہیں کا مطلب نہیں, یہ نہیں کہ میں غور کرتا ہوں آپ کو اگر میری بات سے دکھ ہوا ہو تو میں معافی چاہتا ہوں, ریکنسیڈر کرتا ہوں, کمنٹس ڈیلیٹ کرتا ہوں. جو ہے وہ ہے, بیان ایڈٹ کرتا ہوں نہیں, کچھ نہیں, جو ہے ایسا ہے. آگ میں ڈالنا ڈالو. اچھا, ابراہیم علیہ السلام کو نہیں معلوم تھا کہ آگ ٹھنڈک بننے والی ہے, معلوم تھا پہلے سے, تیار ہوئے نا اس کے لیے, خود سے کودے نہیں. وہ شعر شاعری میں ہوتا, کود پڑا آتش نمرود میں, یہ سب چیزیں باتیں بولنے کی ہے. ابراہیم علیہ السلام خود نہیں کودے, ان کو پھینکا گیا, ان کو ڈالا گیا. لیکن اللہ رب العالمین نے وہ آخر تک ڈٹے رہے, اپنی بات سے پھرے نہیں, اپنے موقف کو چھوڑا نہیں, کیونکہ توحید کو چھوڑ کے اس سے خطرناک آگ ہے. یہ آگ چھوٹی ہے دنیا کی, اس میں جل کے بھسم ہو جائے گا آدمی, ٹھیک ہے, لیکن آخرت میں جو آگ ہے جہنم کی آگ, اس میں آدمی ختم نہیں ہوگا. لا يموت فیہا ولا یحیا, اس میں نہ موت آئے گی نہ جیے گا, وہ ہمیشہ باقی رہے گا, جلتا رہے گا, جلتا رہے گا, جلتا رہے گا, جہنم سے کبھی نکالا نہیں جائے گا. اس آگ سے تو یہ اچھی. تو ابراہیم علیہ السلام اپنے موقف پر قائم رہے, قوم کو چھوڑا, باپ کو چھوڑا, سب کچھ مخالف ہو گئے, پوری قوم دشمن بن گئی, لیکن انہوں نے توحید سمجھائی اپنی قوم کو, بتایا دیکھو یہ نہیں, بتوں کی عبادت نہیں, اللہ کی عبادت کرو. یہ عقل کے خلاف ہے چیز, تمہاری عقل میں بھی نہیں آتی ہے, یہ کمزور ہے, یہ انسان کے بنائے ہوئے, یہ انسان کے مسائل حل نہیں کر سکتے ہیں, یہ خود عاجز ہے, یہ بول بھی نہیں سکتے, یہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے, تمہارا کیا کام کر سکتے. سمجھایا قوم کو, نہیں سمجھی قوم نے ان کو ہی آگ میں ڈال دیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو بندہ اللہ کی خاطر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے فطرت کے اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کو بھی بدل دیتا, آگ بھی نہیں جلاتی پھر اس کو. لیکن وہ اللہ کا ہو تو صحیح, جیسے ابراہیم علیہ السلام تھے, اسی لیے اللہ نے کہا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین. ابراہیم علیہ السلام ایک نمونہ تھے, اسوا تھے, امام تھے, قانتا للہ, اللہ کے فرما بردار تھے. اللہ کا حکم آ گیا, پورا ہونا ہی ہونا ہے, اللہ کا حکم توڑنے والوں میں سے نہیں تھے. حنیفا, سب سے کٹ کے اللہ کے ہونے والے, اللہ ہی پر بھروسہ, اللہ ہی سے محبت, اللہ ہی سے تعلق, اللہ ہی سے ساری امیدیں وابستہ. حنیفا, جھوٹے معبودوں سے اپنے آپ کو پھیر کے اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا. قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین, وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. جب آدمی اس درجے کا توحید کا پابند ہو جائے, اس کی زندگی کے ہر حصے میں توحید ہو, اس کا دل توحید کے عقیدے سے لبریز ہو جائے, یہاں تک کہ اس کی زبان سے باتیں توحید کی نکلنے لگے, لوگوں کو حق کی دعوت دینے لگے, اپنے معاشرے میں وہ لوگوں کو توحید سمجھانے لگے, اور پھر چاہے اس کے لیے تکلیف اٹھانی پڑے, لوگ اس کو آگ میں ڈالنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں, کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے. جو ہے وہ ہے, جو حق ہے وہ حق ہے, میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا, میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا. آگ میں ڈالو یا پانی میں ڈبو مجھ کو,
تو پھر اللہ آگ اور پانی کے قانون کو بھی چینج کر دیتا ہے. آگ کا قانون چینج کیا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے, اور پانی کا قانون کس کے لیے چینج کیا؟ پانی کا بھی تو بدلا ہے نا, ہاں, موسیٰ علیہ السلام کے لیے. دیکھیے کیسے کیسے قانون بدل رہے ہیں, لیکن وہ بھی کیسا؟ وہ بھی توحید والے. آئیے ان کا بھی دیکھ لیتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ, جب تیرے رب نے موسیٰ کو پکار کے کہا أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ, اے موسیٰ جاؤ ظالم قوم کے پاس جاؤ. ظالم قوم ظلم کرنے والی دونوں اعتبار سے, فرعون اور فرعون کے آل فرعون, اللہ کے باب میں بھی ظالم, لوگوں کے باب میں بھی ظالم. اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے, شرک ظلم عظیم ہے, اور بنی اسرائیل پر بھی ظلم کرنے والے, ان سے ان کی طاقت سے زیادہ کام لینے والے. فرعون بچوں کو قتل کرنے والا, بچیوں کو چھوڑنے والا, اولاد کو قتل کرنے والا. ان ائت القوم الظالمین قوم فرعون الا یتقون, فرعون کی قوم کے پاس جاؤ, ان سے کہو تم ڈرتے نہیں, تم تقوی والے نہیں بنتے, شرک سے بچنے والے نہیں بنتے. قال رب انی اخاف ان یکذبون, موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا اے اللہ مجھے ڈر ہے وہ مجھے جھٹلائیں گے, نہیں مانیں گے میری بات. اتنا شرک قوم میں چھایا ہوا ہے, شرک ہی کی بنیاد پر قوم سانس لے رہی ہے, میں جا کے بولوں گا ان کو شرک غلط ہے, تو اللہ مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے, میری بات نہیں مانیں گے. دائی کو دعوت دینے میں بعض اوقات اس طرح کا لیک آف سیلف کانفیڈنس ہوتا ہے, ایسا لگتا ہے نہیں مانیں گے لوگ, اور آدمی اس وجہ سے شرما کے دعوت دیتا, رشتہ داروں میں, دوست احباب میں نہیں بول پاتا, ہمت اور حوصلہ نہیں ہوتا ہے. میں اجنبی بن جاؤں گا ان کے درمیان. اگر میں سماج میں, معاشرے میں, خاندان میں جو غلط چیز چل رہی ہے, اگر میں اس کے برخلاف بولوں اور ان کو بتاؤں کہ یہ غلط ہے, اس سے بچنا چاہیے, یہ صحیح نہیں ہے, شرکیات, کفریات, بدعات اور اس طرح کی جتنی چیزیں اگر میں بتاؤں, نہیں مانیں گے لوگ, اور میرا مذاق اڑائیں گے, مجھ کو جھٹلائیں گے, مجھ کو غلط بتائیں گے, کنڈیم کریں گے مجھ کو. ڈر لگتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو بھی ڈر تھا, اے اللہ مجھ کو جھٹلائیں گے, وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي, اے اللہ میرا دل اس سے تنگ ہوتا ہے, یعنی دل کھل رہا نہیں میرا, اسی لیے دعا مانگی اللہ سے رب اشرح لی صدری. تھوڑا تنگی محسوس ہوتی ہے دل میں, اس ذمہ داری کو اٹھانا بہت بھاری کام ہے. یہ اتنا بڑا کام, فرعون اور فرعون کی قوم کو جا کے دعوت دو توحید کی, دل تنگ ہوتا ہے اس سے, ہیوی ہارٹ کے ساتھ مجھ کو یہ کرنا پڑے گا. ولا ينطلق لسانی, اور اللہ میری زبان بھی نہیں چلتی. مختلف باتیں علماء نے کہی, میری زبان ٹھیک سے کام نہیں کرتی ہے. ولا ينطلق لسانی فارسل الى ہارون, اے اللہ میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھی رسول بنا, میرے ساتھ اس کام میں میرے بھائی کو بھی شریک کر. سپورٹر ہونا چاہیے, اکیلا پڑ جاؤں گا میں, اتنی بڑی قوم, اتنا بڑا فرعون, اور کم سے کم مورل سپورٹ کے لیے تو کوئی ہو, دعوتی کام میں میرے ساتھ کوئی ہو, تو میرے ساتھ میرے بھائی کو بھی کر دے اللہ. اللہ سے دیکھیے یہ بات بھی ہے کہ اچھا سپورٹ کرنے والا شخص مل جانا یہ دنیا کے خزانوں سے زیادہ بہتر ہے. دعوتی مشن میں اچھے لوگوں کا نصیب ہونا یہ اسباب سے زیادہ بہتر ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لیے کیا مانگا؟ اللہ خزانہ دے, اللہ اڑنے والا گھوڑا, کچھ مانگے ایسا, اے اللہ ایسا ہتھیار دے کہ میں جا کے لڑوں سب سے, سب ختم ہو جائے. نہیں مانگا اللہ سے کچھ, مجھ کو ایک ایسا آدمی دے, کام کا آدمی دے, اور جس پہ مجھ کو بھروسہ ہے. کون؟ میرا بھائی ہارون. اے اللہ اس کام میں میرے ساتھ اس کو شریک کر دے, اس کو بھی رسول بنا. تو کہا فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون, ہارون کو بھی رسول بنا دے میرے ساتھ.
اللہ نے دعا قبول کی ان کی. لقد اوتیت سؤلک یا موسیٰ. تو کہا کہ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ. اور اللہ میرے پر ان کا ایک جرم بھی ہے، یعنی ان کے قانون کے حساب سے میں نے ایک کرائم بھی کیا ہے، میرے اوپر ان کا ایک قصور بھی ہے. فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ. مجھے ڈر ہے کہیں وہ مجھے مار نہ ڈالے. دعوت دینے کے لیے جاؤں گا مجھے مار ڈالیں گے وہ، کیونکہ ان کے ہاتھ سے کیا ہوا تھا، ایک قتل ہوا تھا. آل فرعون میں سے، قوم فرعون میں سے ایک شخص قبطی بنی اسرائیل میں سے ایک شخص کو مار رہا تھا. اب بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قوم، اس نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی بچاؤ. موسیٰ علیہ السلام گئے اور جو قوم فرعون سے شخص تھا جو اس کو مار رہا تھا، اس کو انہوں نے روکا اور مار دیا. اس کو مارے تو مر گیا ہو. موسیٰ علیہ السلام میں تو انٹینشنل مرڈر قتل تو ہے نہیں، یہ بائی مسٹیک ہو گیا ہے. لیکن اب فرعون چھوڑے گا نہیں، فرعون کی طرف سے آیا پکڑو اس کو اور سزا ہوگی. وہاں سے نکل کے مدین چلے گئے تھے. مدین سے واپس لوٹ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی جاؤ فرعون کے پاس دعوت دو. اس کو جس سے بھاگے ہیں اسی کے پاس جا کے دعوت دینا ہے. اب تو چھوٹا کام ہے یہ. جس کے ڈر سے بچا کے نکل کے وہاں بھاگے ہیں، ہجرت کر کے چلے گئے ہیں، اسی کے پاس دعوت دینے کے لیے بھیجا جا رہا ہے. کام میرا سینہ بڑا تنگ ہو رہا ہے اس کام سے، اور میری زبان بھی ٹھیک سے چلتی نہیں ہے، تو ہارون کو میرے ساتھ کر دے. اور میرے خلاف ان کا ایک قتل کا معاملہ درج ہے، میرے اوپر ایک جرم ان کی طرف سے ہے. مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ اس کی سزا میں، قتل کی سزا میں مجھے قتل نہ کر دے. قال کلا فاذهبا بآیاتنا انا معکم مستمعون. اللہ نے کہا نہیں ہوگا ایسا. کلا، قتل کریں گے؟ نہیں کریں گے، نہیں کر پائیں گے، ایسا نہیں ہوگا. فاذهبا بآیاتنا، تم دونوں میری نشانیوں کے ساتھ جاؤ، ہماری نشانی کے ساتھ تم دونوں جاؤ. انا معکم مستمعون، ہم تمہارے ساتھ ہیں اور سب کچھ سننے والے ہیں. فأتیا فرعون فقولا انا رسول رب العالمین. فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ ہم رب العالمین کی طرف سے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، ہم پیغام لائے ہیں رب العالمین کا. ان ارسل معنا بنی اسرائیل، توحید قبول کرو، رب العالمین کو مان لو. ایک، دو، بنی اسرائیل جس پہ تم ظلم کرتے ہو، جس کو غلام کر کے رکھا ہے، ہمارے ساتھ اس کو بھیجو واپس. ہم شام جائیں گے، وہاں جا کے بسیں گے، چھوڑو ہم کو، غلام بنا کے مت رکھو. جب موسیٰ علیہ السلام گئے دعوت دی، فرعون نے کہا قال الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین. تو ہمارے درمیان کئی سالوں تک بچپن سے پلا بڑا کہ نہیں؟ یعنی میرا اتنا احسان ہے تیرے اوپر، میں نے پال پوس کے تجھ کو بڑا کیا ہے، اب آ کے مجھ کو ہی غلط بول رہا ہے. اور بھاگ کے بھی گیا تھا. الم نربک فینا ولیدا، بچپن سے تجھ کو میں نے پال پوس کے بڑا کیا. ولبثت فینا من عمرک سنین، اور اپنی عمر کا ایک لمبا حصہ تو نے ہمارے درمیان گزارا ہے. وفعلت فعلتک التی فعلت وانت من الکافرین، اور جو تو نے کرنا تھا وہ کیا تھا. ہاں، تو نے ایک بہت بڑا کام کر کے بھاگا ہے تو یہاں سے. یعنی میرے آدمی کو، آفیشل آدمی تھا وہ، اس کو قتل کر کے تو یہاں سے فرار ہوا ہے. وفعلت فعلتک التی فعلت، وہ کام جو تو نے کیا وہ کیا نا. وانت من الکافرین، اور تو ناشکرے لوگوں میں سے ہے. ہمارا کھایا، ہمارا پیا، ہمارے درمیان رہا، اتنی پوزیشن ملی تجھ کو، اور یہاں سے مار کے بھاگا ہمارے آدمی کو. تو ناشکرا آدمی ہے، اور آ کے الٹا ہم کو ہی بولتا کہ تم لوگ غلط ہو، تمہارا عقیدہ صحیح نہیں. قال فعلتها اذن وانا من الضالین. موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ جو کام میرے سے ہو گیا تھا نا، ایسے وقت میں ہوا تھا جب مجھ کو معلوم نہیں تھا صحیح کیا ہے، حق میرے پاس نہیں تھا. ضالین، گمراہ مانا نہیں ہو گیا یہاں پہ، مجھے راہ پتہ نہیں تھی، صحیح بات معلوم نہیں تھی، تب میرے سے وہ قتل ہو گیا ہے.
ففررت منکم لما خفتکم، میں تم سے یہاں سے فرار ہو کے نکل گیا جب مجھے تمہارا ڈر تھا. فوہب لی ربی حکما وجعلنی من المرسلین، لیکن اب بات یہ ہے کہ میرے رب نے مجھے حکمت سے نوازا ہے اور مجھے اپنے رسولوں میں سے اللہ نے بنایا ہے. میں اللہ کا رسول بن کے تمہارے پاس آیا ہوں، اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بول رہا ہوں. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيل، تو جو مجھ پہ اپنی اتنی ساری نعمتیں اور احسانات جتا رہا ہے، میری قوم کو تو نے اپنا غلام بنا کے رکھا ہے. یعنی میرے اکیلے پہ احسان کیا اور میری قوم کو تو نے اپنا غلام بنایا، یہ کیا بات ہوئی؟ اتنے ظلم میری قوم پہ تیری طرف سے ہو رہے ہیں اور قوم کے ایک آدمی پر احسان کر کے تو احسان جتا رہا ہے، میری قوم کے اوپر تو نے کتنا ظلم کر رکھا ہے، ان کو غلام بنا کے رکھا ہے. اب فرعون نے کہا قال فرعون وما رب العالمین، فرعون نے کہا یہ رب العالمین کیا ہے؟ وما، من نہیں کہا. رب العالمین کون ہے نہیں پوچھا. یہ رب العالمین کیا چیز ہے؟ تو علماء کہتے ہیں کہ حقارت کے ساتھ کہا اس نے، یہ جو رب العالمین کی دعوت دے کیا ہے یہ رب العالمین؟ وما رب العالمین. موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی اس کو، کہا قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین. رب العالمین آسمانوں کا رب، زمین کا رب اور ان کے دونوں کے درمیان جو کچھ بھی ہے سب، تو بھی ان سب کا رب وہ رب العالمین ہے. آسمان، زمین اور درمیان میں جتنی چیزیں ہیں، اگر تم یقین کرتے ہو تو یہ رب العالمین ہے. قال لمن حولہ الا تستمعون. آج یہ ڈسکشن جو ہو رہا ہے فرعون سے کسی حجرے میں نہیں ہو رہا، اپوائنٹمنٹ لے کے تھوڑی سی آپ سے بات کرنی ہے اکیلے میں نہیں، دربار میں بات ہو رہی ہے، سارے لوگ سن رہے کیا بولتا یہ. اچھا، فرعون اپنے آس پاس جو اس کے وزیر، درباری اور سارے آفیشلز، پولیس اور نہ جانے کون کون، سب کے بیچ میں جا کے موسیٰ علیہ السلام اس کو دعوت دے رہے ہیں. وہاں ڈر رہے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے جب سینہ کھول دیا تو جا کے فرعون کے سامنے کھڑے ہو کے سب کے سامنے دعوت دے رہے ہیں. کہا قال لمن حولہ الا تستمعون. فرعون نے پوری بات سنی اور ساتھ میں جتنے اس کے وزیر، درباری تھے، ان سے کہا سن رہے ہیں کیا بول رہا ہے؟ الا تستمعون، سنو. مذاق سے کہا، رب العالمین کی دعوت لے کر آ رہا ہے، میں کون ہوں؟ اتنا بڑا بادشاہ میرے سامنے کسی اور کی بات کر رہا ہے، ذرا سنتے ہو کیا بول رہا ہے؟ الا تستمعون. موسیٰ علیہ السلام نے کچھ جواب نہیں دیا، اپنی بات جاری رکھی. قال ربکم ورب آبائکم الاولین. آسمان زمین درمیان میں سب کا رب، اب تمہارا رب ربکم ورب آبائکم الاولین، اور تمہارے باپ دادا کا بھی رب، تمہارا بھی رب اور تمہارے باپ دادا جو تم سے پہلے گزرے ہیں ان سب کا رب ہے. میں اس کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون. فرعون بھی بہت ایگوئسٹک تھا، کہا یہ جو تمہارا رسول ہے نا، میرا رسول نہیں، یہ جو تمہارا رسول ہے نا جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، پاگل ہے، یہ پاگل ہے، یہ مجنون ہے. قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون. آسمان زمین اس کے درمیان، تمہارے باپ دادا سب ان کا رب، مشرق اور مغرب اور ان کے بیچ میں جو کچھ ہے سب کا رب، اگر تم عقل رکھتے ہو. قال لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین. فرعون نے جب سنا بہت ہو گیا اس کا، آسمان زمین بیچ میں، مشرق مغرب بیچ میں، تو تیرے باپ دادا سب ان کا رب اللہ، بہت ہو گیا اب اس کا. میری طاقت کو یہ ایکسپٹ نہیں کر رہا ہے اور مجھ کو ایک دم کیا بنا دیا، چھوٹا بنا دیا، اور رب العالمین کی دعوت دے رہا ہے. قال لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین. اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود مانا تو میں تجھے قید میں ڈال دوں گا. دھمکی دی، موسیٰ علیہ السلام کو دھمکایا. قال اولو جئتک بشیء مبین.
اگر میں اپنی بات کا کھلا ثبوت لے کر آ جاؤں، دلیل لے کر آؤں، تب بھی نہیں مانو گے؟ تب بھی مجھے قید میں ڈالو گے؟ قال فأت به ان كنت من الصادقین، کہ لاؤ جو بھی تمہارے پاس دلیل ہے، اگر واقعی سچے ہو اپنی بات میں لے آؤ اپنا پروف۔ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو عصا تھا زمین پہ ڈال دیا۔ وہ عصا ایسا تھا کہ زمین پر ڈالتے ہی سانپ بن جاتا تھا، کبھی چھوٹا سانپ کبھی بڑا سانپ، سائز اس کا چینج ہوتا رہتا تھا۔ حیۃ تسعى ثعبان مبین، اژدہا بھی بن جاتا تھا، کبھی چھوٹا سانپ بنتا تھا، کبھی بڑا سانپ بنتا تھا، کبھی اژدہا بن جاتا تھا۔ تو ڈالا تو کیا بن گیا؟ اژدہا بن گیا ایک دم۔ جب اٹھا لیتے تھے واپس لاٹھی۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور اپنا ہاتھ اس طرح سے اندر اپنے پہلو میں ڈال کے باہر نکالا تو ہاتھ جو ہے بالکل بیضاء للناظرین، روشن ہو جاتا تھا، ایک دم چاند کے ٹکڑے کی طرح، ایک دم روشن ہاتھ ہو جاتا تھا۔ تو دو نشانیاں فرعون کو دکھائیں اور سارے لوگوں نے اس کو دیکھا۔ قال للملأ حوله ان هذا لساحر علیم، فرعون نے اپنے اطراف جو بھی لوگ تھے ان سے کہا جادوگر ہے یہ۔ فرعون کو ڈر ہو گیا کہ لوگ اس کے دیکھ کے اس کی باتوں میں تو نہیں آ جائیں گے۔ تو جب بھی کوئی حق بات بولنے والا سماج میں کھڑا ہوتا ہے تو کیریکٹر اساسینیشن اس کا ہوتا ہے، فوراً کوئی لیبل اس کے اوپر لگا دیا جاتا ہے تاکہ لوگ اس لیبل کے پار اس کو دیکھیں، لیبل کی روشنی میں اس کو دیکھیں۔ اس کے بارے میں کوئی بات بول دی جاتی ہے اور پھر لوگ جو بھی دیکھتے ہیں اس بولی ہوئی بات کے اس کے عکس میں یا اس کے سائے میں اس کو دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ کہ پاگل آدمی ہے یہ، پہلے تو کہا، اس کے بعد کیا کہا؟ یہ کیا ہے؟ یہ جادوگر۔ جادوگر پاگل ایک جیسا ہوتا، پاگل بھی ہے اور جادوگر۔ پہلے کیا بولا تھا؟ پاگل ہے یہ، مجنون ہے تمہارا ساتھی۔ لیکن جب دیکھا کہ یہ اپنی بات پر ڈٹا ہوا ہے اور اس کی بات سے میری جگہ کھسک رہی ہے، میں اس کے سامنے میری ہٹائی ہو رہی ہے، میں کمزور ثابت ہو رہا ہوں، دھمکی پر اتر آیا۔ اسی لیے جب بھی اہل باطل کا طریقہ ہوتا ہے کہ جب دلیل کی زبان میں وہ فیل ہو جاتے ہیں تو پھر طاقت استعمال کرنا شروع کرتے ہیں، دھمکیاں استعمال کرنا شروع کرتے ہیں۔ اور فرعون نے کہا یہ جادوگر ہے۔ جب اس کو محسوس ہوا کہ یہ ایسی چیز دکھا رہا ہے کہ لوگ اس کو دیکھ کے ماننے لگ جائیں گے تو فوراً لوگوں کا ذہن بدلنے کے لیے اس کو معجزے کی بجائے کیا نام دے دیا؟ جادو کا، کیونکہ جادوگر بہت اس زمانے میں تھے۔ کا جادوگر ہے یہ، ان ھذا لساحر علیم، معمولی جادوگر نہیں ہے، بہت جانکار ماہر جادوگر ہے یہ، بہت ماہر جادوگر ہے، جانکار ہے، بہت نالجبل ہے یہ۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ فماذا تأمرون، اس کو اگر سمجھایا بہت ٹائم لگے گا، لیکن میں موٹا موٹا صرف ترجمے کرتے جا رہا ہوں تاکہ اور بھی آگے ہم کو پڑھنا ہے۔ کہا یرید ان یخرجکم من ارضکم، قرآن میں آپ دیکھیے اہل باطل کی سائیکالوجی کیا ہوتی ہے، ان کا تھنکنگ جس کو کہتے ہیں نا آپ، ٹرین آف تھاٹس، کہ ان کی سوچ کیسی چلتی ہے اور کیسا وہ لوگوں کا ذہن بگاڑتے ہیں، اللہ نے برابر اس کو بیان کیا ہے۔ فرعون نے کیا کہا؟ یہ چاہتا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ تم کو تمہاری زمین سے بے جگہ کر دیں اپنے جادو کے ذریعے سے۔ کیا بولنا ہے تمہارا، اب کیا کرنا چاہیے اپنے کو؟ بادشاہ ہے وہ کسی کی سنتا نہیں، لیکن جب کمزور ہوتا ہوا دیکھتا ہے تو ہر ایک کو امپورٹنس دے کے اپنے ساتھ شریک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تمہارا کیا مشورہ ہے، بتاؤ میں کیا کروں اس کے ساتھ؟ جب بھی کسی کو محسوس ہوتا ہے کہ میں کمزور پڑ رہا ہوں تو کسی کو بڑا بنا کر ذرا بتاؤ تمہارا کیا بولنا ہے اس بارے میں، کیا کرنا چاہیے، اس کو اہمیت دیتا ہے تاکہ ہاتھ سے نکل نہ جائیں۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ ایسی چیز دکھا رہے ہیں کہ لوگ مان لیں گے۔ فوراً موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا جادوگر ہے یہ، بہت بڑا جادوگر ہے یہ، اور دیکھو اس کا مقصد صحیح نہیں ہے، تو اس میں تمہارا نقصان کیا ہے بتا رہا ہے وہ۔ اہل باطل کیا کرتے ہیں؟ اگر تم نے مان لیا نا تو تمہارا یہ نقصان ہو سکتا ہے، یہ غلط آدمی ہے، یہ تمہارا یہ نقصان کرے گا، تو تمہارا لاس ہے اس کے اندر، اس کی بات ماننے میں۔
میں تمہارا فائدہ چاہ رہا ہوں, تم کو نقصان سے بچانا چاہ رہا ہوں, کر کے بول رہا ہوں اس کی بات مت مانو, تمہارا معاملہ خراب ہوگا. وہ ان کا نقصان اس میں بتاتا ہے کہ حق بات کو ماننے میں تمہارا نقصان ہونے والا ہے. اور ایک غلط بات ذہن میں ڈال دی کہ اس کی دعوت کا مقصد, جبکہ آپ دیکھیے ان کتنی بےہودہ بات ہے. موسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں میرے ساتھ, میں بنی اسرائیل کو لے کے جانا چاہتا ہوں, ان ارسل معنا بنی اسرائیل, ہم لوگ جا رہے ہیں یہاں سے, ہم یہاں رہنے والے نہیں ہیں. بول چکے ہیں کہ مجھ کو اور بنی اسرائیل کو جانے دو, ہم یہاں نہیں رہنا چاہتے, ہم آگے جائیں گے کہیں. لیکن پھر بھی کہہ رہا ہے کہ تم کو تمہاری زمین سے نکالنا چاہتا ہے یہ, کہ یرید ان یخرجکم من ارضکم بالسحر, اپنے جادو کے زور پر تم کو اپنی جگہ سے بے جگہ کرنا چاہتا ہے. فماذا تأمرون, بتاؤ کیا کرنا چاہیے, آپ کو کیا کرنا ہے ابھی بتاؤ. سب کو لے کے مشورہ کر رہا ہو. قالوا ارجہ واخاہ وابعث فی المدائن حاشرین, جب اتنا بڑا آدمی پوچھ رہا ہے کہ بولو کیا کرنا ہے, تو اس کے فیور سے ہٹ کے تو رائے نہیں دیں گے. تو اب اس کے ناؤ میں سوار تو ہو جانا ہی ہے. تو سارے جتنے بھی درباری تھے انہوں نے کہا ایک کام کرتے ہیں, اس کو تھوڑی مہلت دیتے ہیں. ارجہ, اللہ تعالیٰ توفیق بھی چھین لیتا ہے. آدمی بعض اوقات ایسا قدم اٹھاتا ہے, بیوقوف کی رائے بھی بڑی مصیبت رہتی ہے. درباریوں نے فرعون کو کیا رائے دی جو اسی کے لیے مصیبت تھی, کہا اس کو تھوڑا اور مہلت دو. ارجہ واخاہ, اور اس کے بھائی کو بھی چھوڑو. وابعث فی المدائن حاشرین, بستیوں میں, علاقوں میں, شہروں میں لوگوں کو بھیجو جو سب کو جمع کر کے لائے. یاتوک بکل سحار علیم, یہ جادوگر ہے نا, بہت ایکسپرٹ ہے نا, ٹھیک ہے, جتنے ملک میں ایکسپرٹ جادوگر ہیں سب کو جمع کرو اس کی ٹکر پر, شو ڈاؤن کریں گے, یہ بھی اور وہ بھی, دونوں کا آمنا سامنا ہوگا, ہم دیکھیں گے کیا ہوتا ہے, کیسے اس کو ذلیل کرتے ہیں ہم. دیکھو ہمارے پاس بھی جادوگر ہے, بے وقوف, ان کو نہیں معلوم تھا آگے کیا ہونے والا ہے, تو انہوں نے بھی کہا تھوڑا ٹائم دو اس کو. اللہ تعالیٰ بعض اوقات اہل باطل کی عقل پر پردہ ڈال دیتا ہے, اور وہ ایسے فیصلے کرتے ہیں جو انہی کے لیے بربادی ثابت ہوتے ہیں. اہل حق کی مدد اللہ ایسا بھی کرتا ہے. فرعون کو معلوم نہیں کیا دماغ میں آیا اس کے, بولا ذرا مشورہ دو کیا کرنا چاہیے. انہوں نے بھی آئیڈیا اس کو کیسی دی, ابھی کچھ مت کرو ان کو, جبکہ فرعون بول رہا تھا قید میں ڈال دوں گا, نہیں ڈالا, مت ڈالو قید میں, ان کو چھوڑ دو. اور ایک کام کرو, آدمی بھیجو جو جادوگروں کو جمع کر کے لائیں مختلف علاقوں سے, اور ان کا آمنا سامنا کریں گے آپ. فجمع السحرۃ لمیقات یوم معلوم, دن طے ہوا فلانی ڈیٹ کو, فلانی تاریخ کو, جس دن سارے لوگ جمع ہوتے ہیں, ان کا میلہ لگتا ہے اور ایسا کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. سارے لوگ جمع ہوئے اور سارے جادوگر, ایک سے بڑھ کے ایک جادوگر پورے ملک میں جتنے بھی تھے سارے لوگوں کو جمع کر دیا گیا خاص وقت پر. وقیل للناس هل انتم مجتمعون, اور لوگوں میں پکار لگائی گئی, ندا لگائی گئی, آ رہے کہ نہیں, جمع ہوں گے کہ نہیں, جمع ہونا ہے تم کو, ایک بہت بڑا معاملہ ہونے والا ہے, تم کو سب کو اس کا وٹنس بننا ہے. بہت بڑا ایک پروگرام رکھا گیا ہے حضرت فرعون کی طرف سے, آنا ہے تم لوگوں کو, سب گھر دعوت, سب کو آنا ہے. هل انتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرۃ ان كانوا هم الغالبین, اگر جادوگر غالب, اب دیکھیے ان کی سوچ بھی کیسی تھی, اگر جادوگر غالب آئے نا تو ہم ان کو فالو کریں گے, جس دین پہ وہ ہیں ہم اس پہ رہیں گے. یہ نہیں کہا کہ موسیٰ علیہ السلام صحیح نکلے تو ہم اس پہ بھی چلیں گے. لعلنا نتبع السحرۃ ان كانوا هم الغالبین, جادوگر اگر غالب آئے تو ہم جادوگروں کے حساب سے ان کی پیروی کریں گے, انہی کے دین پر رہیں گے. وہ کون سے دین پر ہیں؟ فرعون والے دین پر, کیونکہ فرعون ہی کے انڈر میں وہ جی رہے ہیں, سانس لے رہے ہیں. کیونکہ آپ جادوگر دیکھیے کیا کیسا حال تھا ان کا. فلما جاء السحرۃ قالوا لفرعون, جادوگر جب فرعون کے پاس آئے, اب اتنے بڑے کام پہ, آفیشیلی وزٹ پہ ہیں وہ, اور شاہی مہمان ہیں وہ سارے جادوگر, تو جب آئے ایک بڑے کام سے, صاحب کے کام سے آئے ہوئے, بھائی وہ معمولی کام تو صاحب نے بلائے ہوئے اپنے کو. تو جادوگر جب فرعون کے پاس آئے تو انہوں نے کہا
قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، اگر ہم غالب آئے تو ہم کو کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ہم کو کچھ ملے گا نا، ہم کو انعام میں کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ محنت کر رہے ہیں بھائی اتنا، ہاں کوشش کریں گے اس پہ غالب آنے کی، تو اگر ہم غالب آ گئے تو ہم کو کچھ بدلے میں کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ قال نعم، فرعون نے کہا ہاں ملے گا، وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، صرف ملے گا نہیں بلکہ میں تم کو اپنا قریبی بناؤں گا، میرے دربار میں تم رہو گے، میرے خاص اور میرے مقرب تم بن جاؤ گے، اسپیشل ٹریٹمنٹ ملے گی تم کو۔ قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، ایک دوسری جگہ پر ہے سورہ طٰہٰ میں، جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تم ڈالتے ہو کہ ہم ڈالنا؟ تمہارے پاس جو عصا ہے تم ڈالو گے، پہلے تم ڈالتے ہو یا ہم اپنی طرف سے شروعات کریں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم شروع کرو۔ قال بل القوا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا بلکہ تم پہلے ڈالو۔ قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، تم کو جو ڈالنا ہے ڈالو۔ سارے جادوگر پورے میدان میں جمع ہو، ایک دو نے، اور اکیلے موسیٰ علیہ السلام اور اتنے سارے جادوگر۔ کہا کہ ہم پہلے ڈالنا کہ تم شروعات کون کرتا بتاؤ؟ تو نا آمنا سامنا ہونا ہے، تو ہمارا پہلے دکھائیں پاور کہ تمہارا کچھ دکھاتے ہو؟ تم دکھاؤ، چلو تمہارے سے شروعات ہونے دو، تم پہلے ڈال دو۔ فَأَلْقُوا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا نَحْنُ الْغَالِبُونَ، جادوگروں نے اپنی رسیاں، اپنی لاٹیاں، کیونکہ جیسا موسیٰ علیہ السلام کرتے تھے اسی کے سملر ان کو کرنا تھا۔ تم کو آتا نا، ہم کو بھی آتا، تمہارے سے اچھا آتا، بتانے کے لیے وہ لوگ آئے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام پر غالب، کیونکہ وہ ڈالتے تھے سانپ ہو جاتا تھا وہ، تو ہم بھی جادو کریں گے، ہم بھی کچھ ڈالیں گے، اس کی ٹکر پر ہوگی، سانپ سے سانپ کا جھگڑا ہوگا، اتنے سارے سانپ مل کے ایک سانپ کو ختم کر دیں گے، ہو گیا کام، جیت گئے، اور فرعون کا انعام بھی ملا اور اس کے درباری بھی بن گئے، اور پبلک بھی خوش، اور ہمارا بھی نام ہو گیا، جیت گئے۔ تو ہم ڈالنا کہ تم ڈالو گے؟ پہلے تم ڈالو، تم ڈالو۔ ڈالا جب تو کیا ہوا؟ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ، فرعون کی قسم یا فرعون کی جے، ایسا بول کے انہوں نے ڈالا اس کو۔ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ، پکی بات تو یہی ہے کہ ہم ہی غالب آنے والے ہیں، اوور کانفیڈنس۔ اِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ، اِنَّا بھی ہے اور لام التاکید بھی ہے، اور اِنَّا بھی اس کے اندر، اِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ۔ فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، جب سب نے ڈالے ہو گیا تمہارا، اچھی بات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا تب تک ہاتھ میں ہی ہو، جیسی سب نے جس نے رسی لاٹھی ڈالنا تھا ڈالا۔ اب جب وہ ڈالا انہوں نے، تو سورہ طٰہٰ میں اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ وہ بالکل سانپ بن کے زمین پہ کیا ہے، رینگنے لگے، اتنے سانپ۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی نگاہ میں وہ جادو تھا، اس کا ایک اثر ہوا، یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، ان کے جادو کے اثر سے موسیٰ علیہ السلام کو بھی وہ حرکت کرتے ہوئے دکھائی دینے لگے۔ فاوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی جی میں تھوڑا سا ایسا ڈر محسوس ان کو ہوا۔ ایک ایونٹ کا بھی ایفیکٹ ہوتا نا، تو ان پہ اس کا اثر ہوا، ایک ڈر دل میں پیدا ہوا، معلوم نہیں ابھی آگے کیا ہوگی، فیوچر معلوم نہیں، اور لوگ کہیں ان کو دیکھ کے دھوکے میں نہ آ جائیں، اتنے سارے صاحب دیکھو یہ بھی وہی کرتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کرتے ہیں، تو تھوڑا سا دل میں ڈر محسوس ہوا۔ قلنا لا تخف انک انت الاعلی، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ڈرنا مت، لا تخف، ڈرو مت، انک انت الاعلی، تم ہی غالب رہو گے، تم ہی غالب رہو گے۔ اور کہا کہ ڈالو جو تمہارے ہاتھ میں ہے، عصا زمین پہ ڈالو، فَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، تمہارے جو دائیں ہاتھ میں عصا ہے نا وہ زمین پہ ڈالو، یہ عصا ان کے جادو سے جو کچھ کرتب انہوں نے کیا ہے سب کو مٹا کے رکھ دے گا۔ ایک عصا سب پہ بھاری۔ فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ
فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، جو کچھ بھی جادو انہوں نے گھڑ رکھا تھا، جو کچھ بھی انہوں نے کیا تھا، وہ ایک سانپ وہ سارے سانپوں کو نگل گیا، غائب۔ سانپ اتنا فاسٹ تھا، وہ اتنا تیز تھا، جتنے سانپ پبلک نے ڈالی تھی، جادوگروں نے ڈالے تھے، زپ کر کے سارے جو ہے سب کو نکل گیا۔ اب میدان میں پبلک دور سے دیکھی، کہاں گئے وہ سانپ؟ کتنے سارے سانپ انہوں نے ڈالے تھے، سارے سانپ صفا چٹ کر گیا ایک سانپ۔ وہ ساتھ پھر موسیٰ علیہ السلام عصا لیے، اچھا ان کا تھا کیا؟ وہ سارے سانپوں کو نکل گیا اور سارے سانپ ختم، اور وہ عصا کس کے ہاتھ میں؟ موسیٰ۔ تو غالب کون آیا؟ ایک سب پہ بھاری، توحید شرک پہ بھاری۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جو عصا ڈالا، سارا وہ صفا چٹ کر دیا اس نے اللہ کے حکم سے۔ جادوگروں نے جب دیکھا یہ آدمی اپنی پارٹی کا نہیں ہے، ان کو محسوس ہوا ہم جادوگر ہیں، شیاطین کو خوش کر کے، یہ کر کے، کرتب کر کے، ہاتھ کی صفائی کر کے ہم لوگ کرتے ہیں، یہ وہ نہیں، اس کی کیٹیگری الگ ہے۔ کیونکہ فیلڈ کا آدمی سمجھ پاتا ہے کہ اپنی فیلڈ کا نہیں ہے۔ جادوگروں نے دیکھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ کچھ بڑی چیز ہے، یہ جادو کی کیٹیگری کی چیز نہیں ہے، یہ اس سے اوپر کی چیز ہے۔ فوراً ان کو احساس ہوا، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سارے کے سارے جادوگر جیسے ہی ان کے سامنے حق واضح ہوا، سب کے سب سجدے میں چلے گئے۔ سیدھا انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے کہ جیسی حق واضح ہوتا ہے، اس کو اپنے چھوٹے ہونے کا احساس ہوتا ہے، حق بڑا ہے، میں چھوٹا ہوں، فوراً سجدے میں چلے گئے۔ قالوا آمنا برب العالمین، فوراً کہا ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے۔ فرعون کا دعویٰ کیا تھا؟ فحشر فنادى فقال انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ قالوا آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے، سجدے میں چلے گئے اور فوراً کیا کہا؟ ہم رب العالمین کو مانتے بھائی، آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین کو ماننے والے ہیں۔ اب کنفیوژن بھی نہیں رہے کہ رب العالمین کون، فرعون کو تو نہیں بول رہے لوگ۔ تو کیا کہا؟ اس کو ایکسپلینیشن بھی دیا اس کا، رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، یہ فرعون نہیں۔ ہم کس پہ ایمان لائے؟ موسیٰ اور ہارون کے رب پہ، جو رب العالمین ہے، جس کی یہ دعوت دیتے ہیں رب العالمین کی، تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ قال آمنتم له قبل ان آذن لكم، اب فرعون نے دیکھا کہ یہ تو پورا الٹا ہو گیا معاملہ، کیس خراب ہو گیا، بے وقوفی کی پوری پبلک کو جمع کی ہے، اکیلے میں ہو جاتا تو معلوم ہی نہیں پڑتا تھا، کیس کی فائل بند بھی کر دیتے تھے، لیکن معاملہ یہ ہو گیا، ساری بیوقوف لوگوں نے رائے دی ایسی کہ جس سے نقصان ہو گیا۔ عقل مند کا غلام بننا، بیوقوفوں کا سردار نہیں بننا۔ عقل مند کا غلام بننا چل جاتا، وہ صحیح جگہ لے جاتا، بیوقوفوں کا سردار بنا تو بیوقوف لے کے ڈوبتے، خود بھی ڈوبتے، اس کو بھی لے کے ڈوبتے۔ فرعون کا ایسے ہی ہوا، ڈوبا ہو گیا۔ انہوں نے بولے تھے نا اس کو ٹائم دو، پبلک کو جمع کرو، سارے جادوگر کو ہم جمع کریں گے، صاحب ایسا کریں گے، دیکھیں گے سب کے سامنے بات آ جائے گی، پبلک دیکھتی رہ جائے گی، آپ کا پاور معلوم پڑ جائے گا لوگوں کو۔ اچھی بات ہے، فرعون بولا بہت زبردست، بالکل صحیح۔ ساری پبلک کے ساتھ، بعض اوقات اہل باطل کی سازش خود ان کے خلاف اور حق کے حق میں ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک ایک آدمی کو جا کے دعوت دیں گے، اس سے اچھا پوری پبلک جمع ہو کے دیکھ رہی کون زبردست ہے، اور جو ان کی اپوزیشن میں ہے وہی ان کی سائڈ سے ہو گئے، جو ان کے خلاف تھے وہی ان کو ماننے والے بن گئے، اور یہی رب العالمین کو ماننے والے بن گئے، اور ربکم الاعلی جو دعویٰ کرتا تھا اس کو نہیں مان رہے ہو، چھوڑ دیا اس کو، تو اس کی طرف سے لڑنے والے ہی اس کو چھوڑ کے نکل گئے۔ حق کی طاقت ایسی ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے میدان میں کھڑے ہونا پڑتا ہے۔ تب تک تو کچھ بھی نہیں تھا نا، اکیلے تھے موسیٰ علیہ السلام، کون ہے ساتھ میں؟
اکیلے میدان میں اتنے جادوگر ہیں, اتنی پبلک دیکھ رہی ہے, بادشاہ وقت کا موجود ہے, اور کیا ہوتا کیا معلوم. اور ایک عصا ہاتھ میں, بھالا بھی نہیں ہے, عصا ہاتھ میں ہے, لیکن اللہ پر یقین ہے, توحید دل میں بسی ہوئی ہے. تھوڑا سا ٹیمپرری ڈر اور اس طرح کی حالت آئی بشری تقاضے کے تحت, لیکن پھر ڈٹے رہے اللہ کے وعدے پر, اور پھر عصا ڈالا اور عصا نے سب کچھ سانپ نے نکل لیا, جبکہ یہاں تک کہ جادوگر بھی ان کی سائڈ سے ہو گیا. اب فرعون ڈسٹرب ہو گیا تھوڑا. پاور جب فیل ہوتا تو زیادہ بڑا فیل ہوتا اور اوٹ پٹانگ بولنے لگتا. قال آمنتم له قبل ان آذن لكم, ارے میری پرمیشن لیے بغیر کیسا ایمان لائے تم لوگ. تو فرعون کو کیا لگتا تھا, ایمان لانے کے لیے بھی میری پرمیشن لینا چاہیے, اتنا بڑا بادشاہ ہے وہ. کہا کہ میری اجازت کے بغیر تم ایمان کیسا لائیں. انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر, یہ تمہارا بڑا ہے, اسی نے تم کو جادو سکھایا ہے. فلسوف تعلمون, ٹھہرو ذرا ابھی دکھاتا تم کو, معلوم ہو جائے گا تم کو ابھی کیا ہوتا ہے. لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف, میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا مخالف جانب سے. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ, اور تم سب کے سب کو میں سولی پر لٹکا دوں گا. ایک سانس میں کتنی باتیں بول دیا. ایک, میری پرمیشن لیے بغیر کیسا ایمان لائے. جب پاور ہوتا ہے انسان کے پاس, اس کو لگتا ہے پوری دنیا میرے حساب سے چلنا چاہیے, تو لوگ ایمان بھی مجھ سے پوچھ کے لانا چاہیے. دو, یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو سکھایا, تھوڑی دیر پہلے تو نہیں تھا, اور ان کو مقرب بن جاؤ گے, انعام بھی ملے گا, سب ہو رہا تھا, تو تب تک تو تیرے کو بھروسہ تھا نا ان کے اوپر کہ میرے آدمی ہے. جیسی فیل ہو گئے فوراً کیا کر دیا, اس کو پلٹا دیا. اہل باطل کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ جب ان کی صف میں سے کوئی آدمی ان کا بڑا ہوگا, وہ ہمارا علامہ یہ, معلوم نہیں کیسا مناظر ہے یہ, تم کو نہیں معلوم ابھی, لیکن جیسے اس کو نہیں بات تو ان کی صحیح لگ رہی, اگر وہ بولتا یہ بھی ان میں کا ہے, پیسہ آتا شاید اس کو وہاں سے کچھ, اس کو کچھ تو وہ لوگ دینے والے لڈو دے رہے ہیں, اس کو کچھ تو بھی, فوراً اس کے بارے میں ہی اس کو ہی غلط بولنا شروع کر دیتے. یہ پہلے ہمارے پاس بھی کچھ نہیں تھا, یہ غلط, پہلے سے غلط آدمی تھا, جبکہ اس کو ہار پہنانے والے وہی تھے. لیکن جیسی وہ حق بات کو مان لیتا ہے, فوراً لوگ اس کو کیا کرتے ہیں, بے جگہ کر دیتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے, کنڈیم کر دیتے. اتنا کرتے ہیں کہ سب سے برا ہم میں یہی تھا, جبکہ تھوڑی دیر پہلے یہی ہم میں سب سے اچھا تھا. ایسے انسانیت کا معاملہ ہے. ہیومن سائیکالوجی ایسی ہوا کرتی ہے. کہ تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو ٹرین کیا ہے. اگر ہمارا بڑا ہوتا ٹرین کرنے کے لیے اس کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں, لیکن کہا, اور پھر کہا کہ اب تم کو میں سزا دوں گا کہ تم کو ایک طرف سے ہاتھ کاٹوں گا, دوسری طرف سے پاؤں کاٹوں گا, اور تم کو سلیب پر لٹکا دوں گا, سولی دے دوں گا میں تم کو. دھمکی, کیریکٹر اساسینیشن اور ٹیررائزیشن, ڈرانا دھمکانا. جادوگر بھی جب واقعی ان کو لگا یہ کچھ بھی نہیں ہے, اصل یہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے آئے ہیں, ان کی دعوت صحیح ہے, اور اتنا سب کر کے یہ غالب رہے, کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے یہ, اور جس کی دعوت دے رہے پھر وہ کیسا ہوگا. ان کا یہ حال ہے, ہم سب پہ بھاری پڑ گئی. فرعون خود نہیں لڑ سکتا ان سے, ہم کو لڑانے کے لیے کھڑا کیا, یہ ہمارے پہ غالب آ گئے, یہ کتنے بڑے ہوں گے, اور جس کی دعوت دے رہے ہیں وہ کتنا عظیم ہے, اللہ رب العالمین. تو اللہ کی عظمت جب دل میں آ گئی, توحید تھوڑی دیر ہوئی, ابھی 10 سال تک ٹریننگ نہیں لیے, تھوڑی دیر ہوئی, جب دیکھ لیا واقعی حق ہے یہ, فرعون یہاں سے دھمکی دے رہا ہے, اب بے قیمت ہو گئی. تھوڑی دیر پہلے وہی جادوگر جو فرعون کے پاس جگہ بنانے کی کچھ ہم کو کچھ ملے گا کہ نہیں صاحب بول رہے تھے, لیکن جیسی حق واضح ہوا اور فرعون نے دھمکانا شروع کیا, تو جادوگر کیا کہنے لگے, قالوا لا ضیر انا الی ربنا منقلبون. لا ضیر, جادوگر نے کیا کہا,
میں تمہارا ہاتھ کاٹوں گا، پاؤں کاٹوں گا، سولی دے دوں گا، ایسا کروں گا، دھمکیاں دینا شروع کیا فرعون نے. اور فرعون کی بھی دھمکی کوئی معمولی دھمکی نہیں تھی. وہ اتنا سخت آدمی تھا کہ بچوں کو قتل کرنا بھی اس کے پاس کوئی ایشو نہیں تھا. ان کو معلوم تھا کہ کون ہے، کون دھمکی دے رہا ہے، جو پریکٹیکلی اپلائی بھی کر سکتا ہے اس کو، جو بتا رہا ہے امپلیمنٹ کر سکتا ہے اس کو. لیکن جب اللہ کی بڑائی دل میں آ گئی تو ظالم بادشاہ کی قیمت دل میں گھٹ گئی. جب اللہ کی بڑائی واقعی حقیقی معنوں میں دل میں آ جاتی ہے تو مخلوق طاقتور سے طاقتور کتنی بھی ہو اس کی قیمت گھٹ جاتی ہے، اس کا اثر نہیں ہوتا. توحید اتنی پاورفل چیز ہے، لیکن وہ ویسی آنا دل میں. جادوگر نے کہا لا ضیر، اس کو ہم اپنی زبان میں کہیں گے کوئی پرابلم نہیں، کوئی بات نہیں، جو کرنا ہے کر، کوئی مسئلہ نہیں. ہم اپنے رب کی طرف لوٹ چکے ہیں، ہم واپس اپنے رب کی طرف رجوع کر چکے ہیں. انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان کنا اول المؤمنین. ہم کو اپنے رب سے اب امید ہے کہ ہم پہلے ایمان لے آئیں. اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ جو بھی غلطی ہم سے ہوئی ہے ماضی میں، جادو کرنے کی، موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کی بھول ہم سے ہو گئی، گناہ ہم سے ہو گیا، ہم امید رکھتے ہیں کہ پہلے ایمان لا کے اپنے اس گناہ کو معاف کرا سکتے ہیں. ہمارا پاپ دھل جائے گا اگر ہم پہلے ایمان والے بن گئے. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ. اب یہ سارا معاملہ ہو گیا تو اب موسیٰ علیہ السلام کے لیے خطرہ پیدا ہو گیا، بنی اسرائیل کے لیے خطرہ پیدا ہو گیا، معاملہ ختم ہو گیا. وہاں پر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اب میرے بندوں کو لے کے راتوں رات نکل جاؤ، تمہارا پیچھا کیا جانے والا ہے. فرعون اب پورے بنی اسرائیل کو ختم کرنے کا پروگرام بنا رہا ہے. راتوں رات نکل جاؤ میرے بندوں کو لے کر، وہاں سے مصر سے نکل جاؤ. فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ. بنی اسرائیل بھی تھوڑے نہیں تھے، بہت تھے، ختم کرنا ایک دن میں ممکن نہیں تھا. فرعون نے بھی کیا کیا، مدائن میں جمع کرنے والوں کو بھیجا، کہا ان هؤلاء لشرذمة قلیلون. یہ جو بنی اسرائیل ہے نا، یہ تھوڑے سے مٹھی بھر لوگ ہیں اور بڑے شریر لوگ ہیں. وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ. اور یہ ہمیشہ ہم کو غصہ ہی دلاتے رہتے ہیں، ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ ہم کو غصہ دلاتے ہیں. وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ. اور ہم ایک بہت بڑا مجمع ہیں، ایک بڑی قوم ہے، بڑی فوج ہیں. لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ. اور ہم ہمیشہ اپنے ہتھیار بند ریڈی رہنے والے لوگ ہیں جنگ کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ. ہم نے فرعون کو اور اس کی قوم کو ہم نے باغوں میں سے، چشموں میں سے نکالا، بربادی کی طرف لے جا رہا اللہ ان کو، اور خزانوں سے نکالا اور عزت کی جگہوں سے نکالا. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکل رہے ہیں اور فرعون جمع کر رہا ہے اپنی فوج کو کہ اب ان پہ حملہ کرنا ہے. اور اللہ نے بتایا کہ تمہارا پیچھا ہوگا، تم وہاں سے بھی نکل جاؤ اور حکومت اپنی جگہ پہ، راتوں رات نکل جانا. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان کو ان کی جگہ سے نکالا، جہاں وہ سیفٹی میں تھے، جہاں عزت کی جگہوں میں تھے، طاقت کی جگہ میں تھے، باغوں سے اور نہروں سے اور مقام محلوں سے ہم نے نکالا ان کو. ان کے نکالنے کے لیے ترکیب کیا ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل جائیں گے، ان کا پیچھا کرنے کے لیے فرعون ان کے پیچھے آئے گا اور اپنی جگہ چھوڑ کے برباد ہوگا. کذالک وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل. اور اسی طرح سے ہم نے اس کو کیا کیا، بنی اسرائیل کو اس کا وارث بنا دیا. فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ. جیسے ہی سورج نکلا، فرعون اور آل فرعون نے دیکھا یہ کہاں گئے لوگ، راتوں رات نکل گئے لوگ، تو چلو ان کا پیچھا کرنا ہے ہم کو. فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ. صبح سویرے ان کے پیچھے نکل گئے. فَلَمَّا تَرَى. اب ایک وقت ایسا آیا، بنی اسرائیل چلتے چلتے چلتے، تو بہت بڑی فوج تو تھی نہیں، اور یہ کوئی طاقتور لوگ نہیں تھے، بڑی بڑی سواریاں ان کے پاس نہیں تھی. یہ برابر کہاں پہنچے، دریا کے کنارے پہنچ گئے.
اور پیچھے سے فرعون اور اس کا لشکر بھی پیچھا کرتے 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 ان کے پاس پہنچ گئے. ان کو وہ دکھائی دینے لگے, ان کو یہ دکھائی دینے لگے. فرعون کے ساتھ دکھ گئے, پکڑے گئے. ابھی لوگ بھاگ رہے تھے لوگ, اور ان کو دکھائی دینے لگا, وہ آگے پکڑنے کے لیے, قتل کرنے کے لیے. فلما ترا الجمعان, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلما ترا الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون. جب دونوں نے, فرعون اور اس کے ساتھی, موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی, دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا, دونوں کو ایک دوسرے کے دیکھنے کا موقع ملا, تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا پکڑے گئے, انا لمدرکون, برے پھنسے, پکڑے گئے, اب آگے ہم کو یہ پکڑ لے گا, قید کر لے گا. قال کلا ان معی ربی سیہدین. موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں, کلا ان معی ربی, میرا رب میرے ساتھ ہے, سیہدین, وہ مجھ کو راہ سجھائے گا. اس سچویشن میں کیا کرنا چاہیے؟ سامنے راستہ دکھائی نہیں دے رہا ہے, سامنے دریا ہے, لیکن میرا رب مجھ کو بتائے گا اب مجھ کو کیا کرنا ہے, مجھے راہ سجھائے گا, مجھے رہنمائی دے گا میرا رب. اللہ فرماتا ہے فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ. ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی, تمہارا جو عصا ہے دریا پر اس کو مارو, اپنا عصا دریا پر مارو. فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ. جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے دریا پر عصا مارا, فوراً دریا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا, اور ہر ٹکڑا پہاڑ کی طرح بڑا ہو گیا. پانی کے گویا کہ پہاڑ کی طرح بالکل رک گیا پانی, فریز, اور بیچ میں سے چلنے کے لیے راستہ, اور دائیں بائیں پانی, ایک دم پانی ایسا, اور بیچ میں سے چلنے کا راستہ, پہاڑ کی طرح پانی رک گیا, ایک دم فریز ہو گیا. وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ الْآخَرِينَ. اب یہاں سے بنی اسرائیل پار ہونے لگے, اور اللہ نے دوسروں کو آنے کا موقع دیا. یہاں موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ رہے ہیں قوم کو لے کے, جلدی جلدی نکلو یہاں سے, جانا ہے اپنے کو, اور پیچھے سے فرعون آ رہا, اللہ آنے دے رہا اس کو, قریب آ گئے وہ لوگ. وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ. ہم نے موسیٰ کو اور ان کے ساتھ جتنے لوگ تھے, ایک بھی اس میں سے ڈوبا نہیں, سب کو پار کر دیا, سب کو پار کرا دیا. ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ. لیکن بعد میں آنے والے فرعون اور اس کے ساتھی سب کو ہم نے غرق کر دیا, ان کو بھی اس راستے پر آنے دیا. لیکن راستہ بنا تھا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے لیے, فرعون کے لیے نہیں. وہی راستہ تھا جو ان کو پار کرانے کے لیے تھا, اور وہی راستہ تھا جس پر آنے کے بعد فرعون اور اس کے ساتھیوں کو غرق ہونا تھا. جیسے ہی یہ پار ہو گئے, اور جیسے ہی وہ اس کے راستے پر آئے, پانی کیا ہو گیا واپس, وہ جو پہاڑ جیسا بنا ہوا تھا ان سب کو لے کے وہ پانی واپس سے جیسا کہ ویسا ہو گیا. اور فرعون اور اس کے ساتھی جتنے بھی تھے ساری طاقت کے ساتھ وہ سب کے سب کیا ہو گئے, اس کے اندر ڈوب گئے, غرق کر دیے گئے. ثم اغرقنا الآخرین ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین. اس میں اللہ کی نشانی ہے, اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین. لیکن اکثر لوگوں کا حال یہ کہ وہ ایمان لاتے نہیں, اور ان میں سے بھی حال یہی تھا کہ ایمان والے نہیں تھے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. اور تیرا رب بڑا عزیز ہے اور رحیم ہے, زبردست غلبے والا ہے اور بڑا رحم کرنے والا ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے. موسیٰ علیہ السلام آپ دیکھیے فرعون کے مقابلے میں کھڑے ہوئے, جادوگروں کا امتحان اس میں ہوا, اور وہ بھی امتحان میں کامیاب ثابت ہوئے. موسیٰ علیہ السلام امتحان میں کامیاب ثابت ہوئے. ان ساری رکاوٹوں, تکلیفوں, پریشانیوں اور مصیبتوں اور ڈر اور خوف اور تکلیف, دھمکی اور ظلم اور جبر, سب کے باوجود موسیٰ علیہ السلام حق پر, توحید پر ٹکے رہے, اور اللہ رب العالمین پر بھروسہ باقی رکھا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ بنی اسرائیل کو محفوظ رکھا, بچایا اور پار کر دیا. اور اس کے علاوہ اور بہت سارے واقعات, ہمارے پاس وقت نہیں ہے. انبیاء کے اور واقعات بھی ہیں,
اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے واقعات ہیں جن میں حق کو، توحید کو قبول کرنے کے بعد جو بھی رکاوٹیں آئیں، جو بھی تکلیفیں آئیں، جو بھی خوف، مصیبت، بیماری، تکلیف، تنگی، تکلیف، پریشانی کے حالات آئے، اس میں وہ ٹکے رہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، اس لیے کہ اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مع الصبر، اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہے۔ 15 منٹ ہے شیخ، یہ تو وقت ہوگا 10:09:05 کو اذان 7:09 صبح تک بٹھایا تو مسئلہ نہیں شاید۔ تو یہ اہل حق کا طریقہ ہے کہ جب بھی ان پر آزمائش آتی ہے وہ آزمائش میں ٹکتے ہیں، اسی لیے اللہ نے فرمایا احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کیا ایمان والوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلوں کو بھی ہم آزما چکے ہیں۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم دیکھ لیں گے، اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا کہ کون اپنی بات میں سچے ہیں اور کون اپنے اس دعوی ایمان میں جھوٹے ہیں۔ آزمائش اور حق کو قبول کرنے کے بعد جو تکلیفیں انسان پر آتی ہیں، مصیبتیں انسان پر آتی ہیں، ان کے باوجود جب آدمی حق پر ٹکا رہتا ہے، جمع رہتا ہے، تب جا کر اس کا ایمان، اس کی تصدیق، اس کا عقیدہ، اس کی توحید سچی ثابت ہوتی ہے۔ ورنہ توحید پر تقریر کرنا آسان کام ہے، ادھر کے 4 ریفرنس ادھر کے 4 ریفرنس یاد کر لیے اور آدمی تقریر کر لے، تقریر نہیں، اس اقرار کی تصدیق، اس کے انسان کی زندگی میں جب وہ چیز باقی رہتی ہے، حالات بتاتے ہیں کہ اس کا حال کیا ہے، حالات بتاتے ہیں کہ اس کا حال کیا ہے۔ جب مصیبت آتی ہے، پریشانیاں آتی ہیں، پھر بھی آدمی جمع رہتا، ٹکا رہتا ہے، تب جا کر معلوم ہوتا ہے کہ واقعی انسان اپنے دعوی ایمان میں پکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ حال دیکھیں، آپ قوم کے عزت دار لوگوں میں شمار ہوتے تھے، یہاں تک کہ جب کعبہ کی تعمیر ہوئی، اثر نو مشرکین نے جب باڑھ آئی، پانی آیا اور سارا معاملہ درہم برہم ہو گیا، تو کعبہ کی تعمیر پھر سے انہوں نے کی، اور تعمیر کرتے وقت جب حجر اسود لگانے کا رکھنے کا وقت آیا تو آپس میں اختلاف ہو گیا، کون نصب کرے، میں کون سا قبیلہ؟ تو طے ہوا کہ کام کرتے ہیں کہ اس کا فیصلہ وہی آدمی کرے گا جو حرم میں سب سے پہلے آئے گا، اسی کو بولیں گے، جس کو بتائے گا اس کو مان لیں گے، جیسے قرعہ ڈال رہے ہیں گویا کہ۔ انتظار کرتے رہے، دیکھا تو سب سے پہلے کون داخل ہوا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب جیسے ہی آپ آئیں تو سب کی زبان سے نکلا، ہاں یہ بالکل صحیح آدمی ہے، الصادق الامین ہے یہ۔ نبوت سے پہلے آپ کو لوگ الصادق الامین مانتے تھے، سچے امانت دار، لیکن وہی لوگ جب آپ نے توحید کی دعوت ان کو دی تو آپ کو جھٹلانے والے بنے۔ وہی لوگ جو آپ کی عزت کرتے تھے، آپ کی عزت کو پامال کرنے کے لیے ہر گروی حرکت کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ وہی لوگ جو آپ کا اکرام کرتے تھے، وہی آپ کی بے عزتی کرنے والے لوگ بن گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک صحابی کہتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسوق ذی المجاز یتخللها، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ذی المجاز کے بازار میں، آپ لوگوں کے بیچ ایک بھیڑ ہے، اور اس بھیڑ میں آپ ایک سے ملتے ہوئے چلتے چلتے بات کر رہے تھے، دعوت دے رہے تھے اللہ کے دین کی۔ یقول یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، آپ لوگوں سے کہہ رہے تھے، اے لوگو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تمہاری کامیابی توحید میں ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ آپ فرماتے ہیں وقال وابو جہل یحفی علیہ التراب، اور آپ کے پیچھے پیچھے ایک آدمی چلتا تھا، ابو جہل، اور آپ کے سر پہ مٹی ڈالتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں لوگوں میں، آپ کسی کو تکلیف نہیں دے رہے ہیں،
بازار ہے، سب کا آنا جانا ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ جو چاہے آدمی بول سکتا ہے، جس کو جو چاہے شعر اس کو یاد ہوتی کھڑا ہو کے بیان کرتا، لوگ سنتے تھے. اچھا وہ ایک طرح کا سٹیج تھا وہاں کے بازار یا صفا کی پہاڑی، اور اسی طرح سے حرم میں بھی لوگ اپنی بات بیان کرتے تھے، کعبہ پر جا کر شعر شاعری لگا دیتے تھے. تو آپ اپنی بات بیان کر رہے ہیں، لیکن آپ کے پیچھے پیچھے ابو جہل چلتا تھا اور آپ کے سر پہ مٹی ڈالتا تھا. ایک قسم کی بے عزتی اور ریجیکشن کا جسٹر تھا یہ. آپ کے سر پر مٹی ڈالتا تھا اور لوگوں سے کہتا تھا یا ایھا الناس لا یغرنکم ھذا عن دینکم، لوگوں یہ تم کو تمہارے دین سے پھیر نہ دے، یہ آدمی تم کو تمہارے دین سے پھیر نہ دے. فانما یرید لتترکوا الہتکم، یہ چاہتا ہے کہ تم کو تمہارے معبودوں سے پھیر دے. وتترکوا اللات والعزی، یہ تم کو لات اور عزا سے ان کو چھوڑنے کو کہتا ہے. یہ آدمی کیا دعوت دیتا ہے؟ یہ لات اور عزا کو چھوڑنے کی بات کرتا ہے. لات اور عزا کا ایک پاور تھا لوگوں کے درمیان، وہ اسٹیبلش معبود تھے وہاں کے. تو لات اور عزا کو نہیں مانتا، کیسا آدمی تو؟ ایسا ماحول تھا وہاں پر. لات اور عزا سارے ماننے والے لوگ تھے، ان کو نہیں ماننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے، آپ نے دعوت دی تو آپ کہتے تھے لات اور عزا منات ہبل اور یہ جتنے بھی معبود ہیں کچھ نہیں، ایک اللہ حقیقی معبود ہے. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اللہ کی عبادت کرنے کا، کسی اور کی نہیں کرنے کا. اللہ کی عبادت کرو، کسی اور کی عبادت نہیں. اللہ کی عبادت کرو لوگ مانتے تھے، ہاں اللہ کی عبادت کرنا چاہیے. اللہ کے سوا اپنے بتوں کی عبادت نہیں کرنا، یہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا. کیوں؟ اس لیے وہ یہ مانتے تھے کہ ان کی عبادت کر کے ہی تو اللہ تک پہنچ سکتے ہیں. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ہم کو اللہ سے قریب کریں. ان کی عبادت کر کے ہی تو اللہ تک پہنچ سکتے ہیں. یہ وسیلہ ہے ہمارا، ڈائریکٹ نہیں جا سکتے اللہ تک. پاپی لوگ ہیں ہم لوگ. اسی لیے کعبہ کا طواف بھی برہنہ کرتے تھے. جن کپڑوں میں ہم نے گناہ کیے ان میں ہم طواف بھی نہیں کریں گے. اتنے نیک کہ اللہ کے گھر کا طواف کرنا ہے اپنے کو. گناہ کیے ہوئے کپڑوں میں ہم طواف نہیں کر سکتے. کپڑے اتار کے جیسا پیدا ہوئے تھے ویسا مجرد ہم طواف کریں گے. جہالت تھی اور جاہلیت کے اثرات ان میں تھے. جاہلیت میں مبتلا تھے وہ لوگ. لات اور عزا مانے جاتے تھے وہاں پہ. آپ نے بتایا نہیں، لات اور عزا بھی نہیں، ایک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. ان کے لیے ڈسٹرب کرنے والی چیز تھی. اور ابو جہل پیچھے پیچھے اپنی ڈیوٹی بنا کے چلتا تھا کہ کوئی ان کی باتوں میں نہ آ جائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر اسٹیبلش تھا. یہ آدمی بہت سمجھدار ہے، یہ آدمی بہت زبردست، ایک دم اخلاق والا، غلط کام کبھی نہیں کرے گا، جھوٹ کبھی نہیں بولے گا. لوگ مان نہ لیں اس کو. تو پیچھے پیچھے چلتا تھا، سر پہ مٹی ڈالتا تھا اور کہتا تھا کہ اس کی باتوں میں مت آ جانا، کہ یہ تم کو معبودوں سے پھیر نہ دے. یہ بولتا لات اور عزا کو مت مانو. دیکھو ایسا آدمی ہے یہ، لات اور عزا کو نہیں مان کے چلتا گیا. آج بھی آپ دیکھیے بعض اوقات جب توحید کی دعوت دی جاتی ہے، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں، اللہ کے سوا کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا، اللہ کے سوا کسی اور کی نظر نیاز نہیں، اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی قربانی نہیں، اللہ ہی معبود ہے، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں، اللہ کی عبادت میں شریک نہیں کرنا. بولا یہ اولیاء کو نہیں مانتے، یہ اولیاء کو نہیں مانتے. دیکھو یہ رسول کو نہیں مانتے، گستاخ رسول ہیں. وہ رسول کو مانتے ہیں، رسول کو معبود نہیں مانتے ہیں، رب نہیں مانتے ہیں. یا رسول اللہ بول کے، یا رسول اللہ بول کے مانگتے نہیں ہیں. ہم مانگتے اللہ سے کیونکہ رسول نے ہم کو سکھایا. کیا سکھایا؟ اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. جب سوال کرے مانگے اللہ سے مانگ، مدد چاہے اللہ سے مدد مانگ. ہمارے رسول نے ہم کو سکھایا. لیکن قوم کیا کر رہی ہے؟ یا رسول اللہ، یا علی مشکل کشا، یا غوث المدد. تو یہ اولیاء کو نہیں مانتے، یہ گستاخ رسول ہے بول کے لوگوں کو بھٹکایا جاتا ہے.
کہا کہ یہ لات اور عزا کو نہیں مانتا ہے. صحابی کہتے ہیں وما یلتفت الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف ذرا بھی متوجہ نہیں ہوتے تھے. وہ مٹی ڈالتے جاتا تھا اور آپ کے پیچھے پیچھے اینٹی دعوت دیتا تھا، آپ کی بات پر خود بولتا تھا. آپ اپنی بات بول رہے بولتا مت مانو اس کی بات، ڈسٹرب کرتا تھا آپ کی دعوت کو. آپ پلٹ کے کبھی نہیں بولتے تھے مت بات کر میرے بیچ میں، مت میرے سر پہ مٹی ڈال، نہیں بولتے تھے. آپ اپنی بات بولتے جاتے کیونکہ آپ کو معلوم تھا یہ مجھ کو اپنے ساتھ بزی کرنا چاہتا ہے. تو آپ اپنی بات مٹی ڈالنا نا ڈال، کوئی بات نہیں. دعوت صبر کا کام. آپ بتائیے کیا دل بولتا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. قریش ایک شریف خاندان کی اولاد، اور مکہ میں سرداری ہے، قوم میں سرداری اس خاندان، اور دعوت دے رہے اور اکیلے بازار میں گھوم رہے ہیں اور یہ اتنا انسلٹ کر رہا ہے، سر پہ مٹی ڈال رہا ہے اور پیچھے پیچھے چلتا ہوا بے عزت کر رہا ہے آپ کو. لیکن آپ چپ چاپ اپنی دعوت دیتے جاتے تھے، برداشت کرتے تھے. آپ برداشت کرتے تھے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کان او صحابہ کا بھی یہ حال تھا، صحابہ کی تو پٹائی ہوتی تھی. کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کان اول من اظہر اسلامہ سبع، سب سے پہلے جن لوگوں نے اپنے اسلام کو ظاہر کیا وہ 7 لوگ تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، و ابو بکر و عمار و امہ سمیہ، ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے حضرت عمار، پھر ان کی والدہ سمیہ و سہیب اور حضرت سہیب و بلال والمقداد. اتنے لوگ تھے جو سب سے پہلے جنہوں نے اپنے اسلام کا، اپنی توحید کا، اپنے ایمان کا اظہار کیا. کھلم کھلا سب کے سامنے بتا دیا ہم مسلمان ہو گئے. فَأَمَّا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَمَنَعَهُ اللَّهُ بِعَمِّهِ ابی طالب. جہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کا ذمہ کر دیا ابو طالب کے ذریعے سے. ذمہ لیا کیسے؟ کیونکہ سردار تھے ابو طالب اور ہمیشہ بیچ میں آ جاتے، نہیں میرے بھانجے کو کچھ کرنا نہیں. تو لوگ بھی بولتے جان چلو بول رہے ہیں تو ٹھیک ہے، سمجھاؤ ذرا اس کو. بس یہاں تک بات تھی. تو ابو طالب کی وجہ سے آپ تک ہاتھ کوئی بڑھاتا نہیں تھا، زیادہ کچھ کرتا نہیں، چھوٹا موٹا چٹپٹ ہوتے تھے واقعات، لیکن بڑا کوئی قدم نہیں اٹھاتا تھا. وَأَمَّا أَبُو بَكْرٍ فَمَنَعَهُ اللَّهُ بِقَوْمِهِ. اور جہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا معاملہ تھا، ان کی اپنی قوم، ان کی فیملی، ان کی برادری تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے خاندان اور قوم کے ذریعے سے ان کو بھی سیف رکھا. وَأَمَّا سَائِرُهُمْ فَأَخَذَهُمُ الْمُشْرِكُونَ. لیکن ان کے علاوہ جتنے تھے، عمار، یاسر، یعنی اور اس کے علاوہ سہیب و بلال و مقداد اور جو بھی لوگ تھے، یہ سب کمزور لوگ تھے. ان کے علاوہ جتنے لوگ تھے، وَأَمَّا سَائِرُهُمْ فَأَخَذَهُمُ الْمُشْرِكُونَ. مشرکین نے سب کو پکڑا، ان کو قید کر لیا. وَأَلْبَسُوهُمْ أَدْرَاعَ الْحَدِيدِ. اور مشرکین کیا کرتے تھے؟ ان کو زرہ پہناتے تھے لوہے کی. وَصَحَرُوهُمْ فِي الشَّمْسِ. اور عرب کی ریگستان کی اس چلچلاتی دھوپ میں اور ریگستان میں اتنی گرمی میں لوہے کی زرہیں پہنا کر ان کو دھوپ میں ڈال دیتے تھے. اب بتائیے لوہے کا لباس پہنا کر برہنہ انسان کو ڈال دیا جائے اس کے اندر، ریت کتنی گرم ہوتی ہے. آپ گرمی کے موسم میں اپنی ٹائلز پر چل کے دیکھیں، آپ کو معلوم پڑے گا وہاں ریت ہے، اور اس ریت میں لوہا کتنا گرم ہوگا. آج بھی کتنی حرارت ہوتی ہے. ان کو لوہے کی زرہیں پہنا کر ان کو قید کر کے ہاتھ پاؤں باندھ کے ریت میں ڈال دیتے تھے. کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. فما منهم من احد الا وقد واتاهم على ما ارادوا الا بلال. اتنی تکلیف دیتے تھے کہ بعض اوقات ان کی بات میں ہاں ملانا پڑتا تھا مجبوراً ان لوگوں کو جن کو ستایا جاتا تھا. کبھی اللہ کے بارے میں برا بلواتے تھے، کبھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، مجبوراً ان کو تکلیف میں بولنا پڑتا تھا ہاں صحیح نہیں ہے وہ، یا اس طرح کی کوئی بات. کیونکہ اللہ نے اجازت رکھی ہے کہ اتنا جب کسی کو مجبور کر دیا جائے
تو دل کے ایمان کے ساتھ زبان سے وہ کوئی ایسی بات بول سکتا ہے جان بچانے کے لیے. لیکن حضرت بلال کا معاملہ الگ تھا. کہتے ہیں سب کے سب کا معاملہ الگ تھا, اور وہ لوگ اتنا جب ستاتے تو ان کی موافقت میں کچھ بول بھی دیتے تھے. لیکن کہتے ہیں الا بلالا, لیکن حضرت بلال نہیں. فإنه هانت عليه نفسه في اللہ, یہ جملہ بہت بڑا ہے. فإنه هانت عليه نفسه في اللہ, لیکن ان کا معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کی خاطر اپنی ذات کو بالکل بے قیمت کر دیا تھا. میری جان کی کوئی اوقات نہیں ہے, اللہ کے لیے میں اپنے آپ کو جو مصیبت, پریشانی, تکلیف, ذلت اگر برداشت کرنی پڑے میں کہیں بھی رکوں گا نہیں, جو میرے ساتھ ہونا ہے ہو, کچھ مسئلہ نہیں ہے. ہانت علیہ نفسہ فی اللہ وہان علی قومہ, اور قوم کی نگاہ میں یہ خود ذلیل تھے. کالا کلوٹا غلام, کیا قیمت ہو سکتی تھی اس زمانے میں, اور ان کا کوئی بچانے والا بھی نہیں, کوئی سیفٹی ان کو دینے والا نہیں, کوئی مدد کرنے والا نہیں. فأخذوه فأعطوه الولدان, حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو وہ اپنے لڑکوں کے ہاتھ میں دے دیتے تھے, شرعی لڑکوں کے ہاتھ میں, ان کے گلے میں, ہاتھوں میں رسی باندھ کر ان کے حوالے کر دیتے تھے جو شرعی لڑکے مکہ کے ہوتے تھے. فجعلوا يطوفون به في شعاب مکہ, اور وہ ان کی رسی پکڑ کے ان کو گھسیٹتے ہوئے مکہ کی گلیوں میں لے کے گھومتے تھے, گویا کہ کوئی ایسی چیز لے کے جانور کی طرح ان کو لے کے گھومتے تھے, اور مذاق اور ان کا ہنسی کرتے تھے, اور ان کو ستاتے تھے. تکلیف, کبھی گر بھی جا رہے ہیں, کبھی چل رہے ہیں, کبھی گھٹنوں پہ ہیں, اور کبھی اس کو گھسیٹ رہے ہیں, کبھی تھک جا رہے ہیں گرمی کی وجہ سے. لیکن اسی طرح سے مکہ کی گلیوں میں ان کو گھمایا جاتا تھا, شریر لڑکے لے کے ان کو گھومتے تھے. لیکن ان کا حال یہ تھا, وہ یقول احد احد, اتنا ستاتے تھے, اتنی تکلیف دیتے تھے, کوشش کرتے تھے کہ یہ چھوڑ دیں ایمان کو, چھوڑ دیں توحید کو, ہماری موافقت میں شرکیہ کریمات بول دیں, اللہ کو رسول کو برا بول دیں. لیکن کیا مجال تھی کہ ان کی زبان سے ایسی کوئی بات نکلے. ان کے دل میں یہ بات تھی کہ میرا کچھ بھی کرو میں چھوڑنے والا نہیں, بلکہ میں تمہارے سامنے بول کے بتاؤں گا اللہ ایک ہے, احد احد, ایک ہی عبادت کے لائق ہے, بتوں کی موافقت میں نہیں بولوں گا. جتنا ستاؤ گے اتنا صحیح بات بولتا چلا جاؤں گا, چاہے کتنی بھی تعذیب کرو, کتنا بھی ستاؤ, کتنا بھی مارو پیٹو, کچھ بھی کرو, مجھ کو مٹا سکتے ہو لیکن میری توحید کو مٹا نہیں سکتے, بلکہ گھٹا بھی نہیں سکتے. یہاں تک کہ کیا کہتے تھے, احد احد احد. جتنا وہ ستاتے تھے, جتنا مارتے تھے, جتنا تکلیف دیتے تھے, چپ نہیں بیٹھتے تھے. کم سے کم چپ تو بیٹھ, چپ بھی نہیں بیٹھوں گا, چپ بھی نہیں بیٹھوں گا, جتنا ستاؤ گے اتنا توحید کی بات بولوں گا. اسی لیے علماء کہتے ہیں, علامہ طیبی اور بعض علماء نے کہا کہ مکہ میں توحید کی دعوت اور توحید کا نعرہ بلند کرنے والے اتنی عذاب اور تکلیف کے باوجود, روکنے کے باوجود, تکلیف دینے کے باوجود ایک اللہ کی بات بولنے والے حضرت بلال تھے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جب اذان میں توحید کی ندا بلند کرنے کا وقت آیا تو انہی کو کھڑا کر دیا. یہی واقعی لائق ہے کہ اتنی آواز میں وہاں بولا ہے, یہاں بھی وہی بولے گا. فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ. خواب کس نے دیکھا تھا؟ اذان والا خواب کون دیکھا تھا؟ حضرت عبداللہ ابن زید دیکھے تھے, انصاری تھے وہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دیکھ کے آئے, وہ اللہ کے رسول میں اذان دیکھا خواب میں, ایسا ایسا اذان, اب ان کو ہی کھڑا کیا جائے؟ نہیں, آپ نے ان کو نہیں کھڑا کیا اذان کے لیے. کہا بلال کو بتاؤ کیا کیا الفاظ ہیں, بلال کو بولتے جاؤ. بلال اذان دے گا. جس نے مکہ کی گلیوں میں عذاب کے باوجود توحید کی ندا بلند کی, مدینہ میں جب توحید کا اعلان کرنے کا وقت آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کالے کلوٹے غلام کھڑا کیا جس کو حضرت ابوبکر صدیق نے آزاد کیا تھا. اور اسی غلام نے, اسلام کی تاریخ میں کتنی بڑی چیز ہے دیکھی, مسجد نبوی اتنی بڑی جگہ, ساری دنیا کا اس وقت کا مرکز جہاں سے ساری دعوت چلی, جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام ہیں, اور وہاں جب
مؤذن بن کے نماز جیسی عظیم الشان سب سے بڑی عبادت کے بلانے کا وقت آیا تو اس کی وہ جگہ ملی ایک غلام کو، آزاد کیے ہوئے غلام کو، جو حبشی تھا، کالا تھا، بدصورت تھا۔ اسلام کیسا دین ہے! آج مغربی قومیں آج تک وہاں کالے گورے کا فرق مٹا نہیں پائے، اور ایک بھی آدمی نے آبجیکشن نہیں کیا وہاں پہ کہ سب آگے ملے، یہ کیا کالے کو کھڑا کر دیں، ہماری عزت جائے گی، ہمارے قبیلے کا ہونا چاہیے، انصاری ہونا چاہیے، گورا ہونا چاہیے، عرب ہونا چاہیے، قریشی ہونا چاہیے۔ ایک بھی آدمی نہیں۔ کیوں؟ سب جانتے تھے یہ کون ہے، سب جانتے تھے بلال کون ہے، اور وہاں وہ چیز نہیں تھی، کالے گورے کا معاملہ آپ نے دفن کر دیا تھا اس کو۔ اسی لیے اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے تھے یہ بلال یہ ہمارا سید ہے، ہمارا سردار ہے، سید شرف والے سردار کو بولتے ہیں، بلال ہمارے سید ہیں جن کو ہمارے سید نے آزاد کیا ہے۔ سید نے آزاد کیا، دوسرا سید کون؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ بلال ہمارے سردار ہیں، شرف والے ہیں، جن کو ہمارے سردار شرف والے ابوبکر نے آزاد کیا تھا۔ تو یہ صحابہ ہیں، اور کتنے سارے واقعات ہیں صحابہ کے، انشاءاللہ کبھی اور موقع رہا تو انشاءاللہ ہم ان واقعات پہ گفتگو کریں گے کہ کیسے صحابہ اپنی زندگی میں توحید پر جمے رہے اور ساری رکاوٹوں کے باوجود قربانیاں دے کر انہوں نے اپنی توحید کی حفاظت کی، بلکہ صرف حفاظت نہیں کی، اس کی تنفیذ اور اس کی اشاعت بھی کی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توحید پر جمے رہنے کی توفیق دے، اور دوسروں تک بھی اللہ کی اس توحید کے اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گھر والوں میں، پڑوس میں، اور دوستوں میں، رشتہ داروں میں، اور عام انسانوں تک حکمت کے ساتھ میں توحید کے پیغام کو پہنچانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔